I wish I would have known how little time was left. I should have put more effort into my marriage. I wish I had stayed in touch with my friends. I should have told my son I loved him. I can't believe I never did anything with my idea. Why did I always live in fear? I can't believe I never wrote my book. I really wish I had helped more people in need. Why did I choose to live so far below my potential? I wasted so much time worrying about nothing. Why did I waste so much time? Why did I live so and so I can't believe I never made At the end of your life, the things you regret most are the things left undone. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز، ایک نئے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ ایک ماسٹر کلاس ہے لائیو ود ڈاکٹر فاز۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ ہم ایک سیشن پہلے کر چکے ہیں انویلیبل لاز آف گروتھ کا، اور اس سیشن کے فوراً بعد جو فیڈ بیک آئی اور بہت سے دوستوں کا ایک ہی مشترکہ سوال تھا، اور وہ تھوڑے سے انکلیئر تھے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ مائی پیشن، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا پیشن کیا ہے یا پرپس کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اگلے سیشن جو کہ کل ہونا ہے اس سے پہلے ایک اسپیشل ماسٹر کلاس کر لی جائے، اور اس کے لیے میں نے دعوت دی اپنے ایک محترم دوست کو جو کہ خود بہت بڑے سرٹیفائڈ کوچ اور ٹرینر ہیں اور انٹرنیشنل اسپیکر ہیں۔ اس وقت وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دوحہ سے، تو ہم ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے اور ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جواب دے کے کوشش کریں گے کہ اس کو واضح کریں کہ پیشن آخر ہے کیا، پرپس کیا ہے، گول کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو بلا تکلف سوال کیجئے، اور میں اب دعوت دے رہا ہوں اپنے دوست کو اسٹیج پر آنے کی۔ ہیلپ می ویلکم مسٹر غلام نبی سمرو فرام دوحہ قطر۔ السلام علیکم سمرو صاحب، شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی سلام، اور آپ کے اسٹوڈیو کے تھرو سارے دوستوں کا السلام علیکم دوحہ قطر سے۔ اور میرا نام غلام نبی ہے، جن لوگوں کو جو لوگ جانتے ہیں اچھی بات ہے، اور جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے، میرا تعلق اصل میں پاکستان سے ہی ہے، آج کل میں قطر میں ہوتا ہوں۔ اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب یور انویٹیشن، اور ہمیں اپنے ساتھ شامل کرنے میں اس بہت امپورٹنٹ اور اہم موضوع پہ۔ نہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت چونکہ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ ایک اور ایسی شخصیت کو شامل کیا جائے اس موضوع پہ، تاکہ ہم مل جل کے یہ پروگرام کریں، اور جس سے لوگوں کو زیادہ استفادہ حاصل ہو آپ کے تجربات کا، آپ کی علمیت کا۔ میں بخوبی پرسنلی جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ بہت زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں ان سبجیکٹس پر، اور آپ کی اپنی بڑی گہری دلچسپی ہے اس میں، اور نہ صرف دلچسپی ہے بلکہ آپ کو خاصی گرپ بھی ہے ان سبجیکٹس پر۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہم آپ کو اپنے ساتھ جوائن کرائیں، تو بہت شکریہ۔ تو ہمارا اصل میں مسئلہ یہ رہا کہ 15 انویلیبل لاز آف گروتھ کا ہم نے ماسٹر مائنڈ سیشن شروع کیا پچھلے ہفتے۔ تو پہلے 2 لاز ہیں جن سے آپ بھی واقف ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ایسی کتابیں کبھی نہیں جانے دیتے، ہاتھ سے پڑھتے ہیں آپ اس کو اور سمجھتے ہیں۔ تو جو لا آف انٹینشنلٹی اور لا آف اویئرنیس جب ہم نے ڈسکس کی اپنے دوستوں سے اور اپنے ناظرین سے، تو ایک سوال بڑا عام تھا جو اس وقت بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پوسٹ سیشن جو مجھے ذاتی طور پہ انسٹنٹ میسیجنگ کے ذریعے، پرسنل میسیج کے ذریعے آئے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا پیشن کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے، تو ہمیں کیسے اویئرنیس ہوگی اپنے متعلق۔ وہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس کے فوراً بعد میں نے ایک چھوٹی سی اپنی ایک ریسرچ کرنا شروع کر دی ان 4 دنوں میں۔ تو میں نے تقریباً لٹرلی 50 لوگوں کو جان بوجھ کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یار ڈو یو نو یور پیشن، ڈو یو نو یور پرپس،
آپ یقین کریں گے کہ 80% سے زائد لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا. تو میں کسی کو مطلب یہ نہیں کہتا کہ وہ کیوں کر رہے تھے, بالکل صحیح سوال ہے اور لوگوں کو واقعی آنا چاہیے تھا. تو اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹا سا جو معمہ ہے لوگوں کے لیے بنا ہوا, ہم دونوں مل کے آج کوشش کریں کہ یہ عقدہ بھی حل کر دیں تاکہ لوگ سمجھنا کی کوشش کریں, اور ہو سکتا ہے ہم مکمل طور پہ نہ بھی کر پائیں تو کم از کم ان کو ایک راستہ دکھا دیں کہ تاکہ وہ اپنی تحقیق اور اپنے تجربے سے اس میں شامل کر کے اور کلیئر ہونا شروع کر دیں. تو آپ کے خیال میں آپ اس موضوع کو کیسے لیتے ہیں اور کس طرح سے آپ اسے ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, یہ پیشن جو ہے یہ اس پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جب بھی ہم لائف کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, کیریئر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, تو بات گھوم پھر کر یہاں پیشن پہ آ رہی ہوتی ہے کہ, اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کروں اپنے پیشن کو ڈھونڈوں, اپنے پیشن کے حساب سے کروں, مگر پھر بھی لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکسیس کیا چیز ہے, سیٹسفیکشن, ہیپینس کیسے ملتی ہے لائف میں. تو پیشن جو ہے, پیشن از سم تھنگ وتھ انرجی ٹو بوسٹ یو اینی پرسن. یوں سمجھیں کہ ایک سیلف موٹیویشن آپ نے جو کریٹ کرنے والی چیز ہے وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بڑا المیہ یہ ہے, اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں, میری ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ پاکستان میں ہے, تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نیند سے نکل ہی نہیں پاتے. وہی جو روٹی کپڑا مکان والی جو نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے, اس سے نکل ہی نہیں پاتے کہ ہم کچھ اور سوچیں, کچھ کریٹو کریں لائف میں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان نیڈ کو پورا کرنے کے لیے جو چیز بھی اویلیبل ہوتی ہے, جس طرح کے بھی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں, ہم اس کو یوز کرتے ہیں, چاہے ہم اس کو لائک کریں یا نہ لائک کریں. کوئی جاب مل گئی, کوئی بزنس ایسا کام مل گیا, مگر جس سے ہم بیسک نیڈ پوری کر سکیں ہم وہیں پر ہی رہ جاتے ہیں. اوور آل ایک اسٹرکچر اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس نیڈ کے سرکل سے نکل ہی نہیں پاتے کہ ہم کوئی اس طرح کا کام کریں کہ ہمارے جو ہے, تو اگر کچھ دوستوں نے ٹرائنگل کو پڑھا بھی ہوگا تو یہ جو میسلو تھیوری ہے جس میں فرسٹ اسٹیپ آپ کا بیسک نیڈس ہوتی ہیں, جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو آپ کی طرف جاتے ہیں. تو بیسک نیڈ سے ہمارے کافی دوست نکل ہی نہیں پاتے, اور پھر اس کے بعد جو شروع کی تربیت ہوتی ہے, وہ میں تربیت کا ورڈ اسپیک کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ اونلی دی ایجوکیشن وچ از نیسیسری, بٹ اس کے ساتھ جو گھر اور اسکول اور اکیڈمی جو معاشرے کی جو تربیت ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. وہ اس طرح کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ بندہ اسی میں بھوکا رہتا ہے, چاہے دنیا جہان کا پیسہ آ جائے اس کے پاس, چاہے وہ نیڈ پوری بھی ہو جائے, مگر ایک اسی نیڈ کے اندر ایک اور اسٹیپ کو کریٹ کر دیتا ہے اور اس پہ وہ چلتا جاتا ہے. نیک سوشل نیڈ یا پیشن کی طرف جانا, کریٹیو کوئی کام کرنا, کوئی ڈیلیور کرنا معاشرے کو, اس طرف وہ جا ہی نہیں پاتا ہے. اصل میں پیشن کس چیز کو ہم بول رہے ہوتے ہیں, جب ہم کوئی چیز ڈیلیور کریں معاشرے کو, کیونکہ ہم سیٹسفائی ہو ہی نہیں پاتے, یا سکسیس کا جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو کیا دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری نیڈ تو اپنی تو کبھی پوری ہونے والی ہے ہی نہیں, مگر ہم جب دوسروں کو کچھ پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے کسی بھی صورت میں کسی کی ہیلپ کرتی ہم نے, معاشرے کو کسی کچھ لوگوں کو ایک راستہ دکھا دیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک
खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक पाथ पे मिलता है कि हमें ये चीज करना है। हमारा एक मकसद होता है कि हमारी लाइफ का कोई मकसद है, हम उस मकसद के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। खाली मकसद हमारा खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ यही मकसद नहीं है जानवरों की तरह कि सो जाए उठ जाए और नस्ल बढ़ाएं और खाएं पीने, बस और कुछ मकसद नहीं है। माशरे में हम अपना हिस्सा मिलाते हैं। जब हम अपना हिस्सा मिलाते हैं माशरे में, तो होता यह है कि हमें एक एहसास पैदा होता है कि वी शुड ग्रो, वी शुड ग्रो। जब हम वी शुड ग्रो वाली मंजिल में आते हैं, हमें वहां पे जरूरत पड़ती है कि कोई हमें कोई मकसद नजर आता है, तो वो मकसद जो है हमें अपने पैशन से जोड़ता है। तो असल में वो पर्पस ऑफ लाइफ है, मकसद है, उसी जो एबिलिटी हमारे पास होती है, एबिलिटी का असल यूज तो होता ही जब है जी। तो मैं पैशन को इसी नजर से देख पाता हूँ कि जब जो पैशन इज द सेंटर पॉइंट, वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां पर आपकी एबिलिटी मीन्स आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और आपके वैल्यूज वो सिंक्रोनाइज हो जाए, और आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके वैल्यूज को क्रिएट कर रहा होता है। जब आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो क्या होता है, आप एक ऐसी पावरफुल एफिशिएंसी के लेवल में स्टेट में चले जाते हैं कि जब आप डिलीवर करते हैं दैट इज मोर देन 100%। वेरी गुड। तो उस तरह की डिलीवरी, उस तरह की एफिशिएंसी वो उसी सिंक्रोनाइजेशन से ही हासिल होती है जिसको हम पैशन करते हैं। अब मेरा यहाँ एक सवाल है कि, और जो हमारे नाजरीन का भी होगा, कि पैशन जो है वो जन्म कहाँ से लेता है? ड्रीम से? क्या ड्रीम इज द फाउंडेशन ऑफ अ पैशन और समथिंग डिफरेंट? देखिए सर, पैशन मीन्स समथिंग which naturally drive us for to do something, any कुछ भी हो। अगर मेरा पैशन ये है कि मैं की खिदमत करूं, तो मैं उसी काम में आसानी महसूस करूंगा और उसी काम को मैं ऐसे करूंगा कि जैसे मैं थकूंगा नहीं। I will not be tired in it. Of course, yes, definitely. तो होगा ये कि मैं, और वो काम किस तरह के होंगे, जो काम सिंक्रोनाइज होंगे मेरे वैल्यूज के साथ। अगर जो मैं मैं सपोज कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन अगर मेरे वैल्यूज को नहीं कर रहा, दैट प्रोफेशन नॉट एज पर माय पैशन। वेरी गुड। तो वैल्यूज आप वैल्यूज और हमारे ड्रीम्स जो हैं वो ये यकीनन हमारे जो ड्रीम्स हैं वो वैल्यूज से बिल्कुल इंटरलिंक होते हैं, और वैल्यूज ऐसी चीज है जिससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत खूब। अब जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यूज को भी दो चीजों में, या जो समझे कि वैल्यूज जो क्रिएट होते हैं वो दो चीजों से मिलकर होते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं कि बाय नेचर में मौजूद होते हैं। जी। जिस तरह के हम इस तरह के माहौल में पैदा हुए हैं, जो एबिलिटी और कैपेबिलिटीज हमारे वालिदैन से शुरू से मिलती है, जो कि हमारे पैराडिम में या हमारे रॉन्ग मेमोरी में या हमारे अनकॉन्शियस माइंड में शुरू से इन हो गए। वो वैल्यूज हो जाती है हमारे। जैसे कुछ लोग अगर रिलीजियस माहौल में परवरिश पाते हैं तो रिलीजन उनके वैल्यूज में शामिल हो जाता है, और कुछ लोग अगर इस तरह के माहौल में परवरिश पाते हैं कि जैसे दूसरों के काम आना, सोशल रहना, तो वो सोशल होना आपके वैल्यूज, अगर वो किसी काम ना आए तो वो सुकून नहीं मिलेगा। और दूसरी जो वैल्यूज का जो एक और पहलू होता है जिससे वैल्यूज होते हैं, वो होता है हमारा ड्यूरिंग द टाइम। वैल्यूज चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम, हम किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर इसको आसान तरीके से हम समझे तो वैल्यूज वो चीजें हैं जो कि हमारे पैराडाइम में इन हो जाती हैं।
जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमारी वैल्यूज बन जाता है। अब कैसे चीज हमारे पैराडिम में इन हो, क्या तरीकेकार है? उसके दो तरीकेकार हैं। एक तरीकेकार ये होता है कि कोई चीज की रिपीटेशन की जाए, या लेट्स सपोज हम ऐसे माहौल में रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें जिस तरह की चीज जो भी हो रही है वो रिपीटेडली चीजें हो रही है, तो क्या होगा कि इसका असर हमारे ऊपर रिपीटेडली पड़ रहा होता है, रिपीटेडली। जी जी जी। पैराडिम में थ्रू रिपीटेशन चीज इन होती है कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस तरफ जी। और दूसरा तरीके का होता है थ्रू इमोशन। कभी कभार ये होता है कि चीज हमारी पैराडिम में नहीं जाती, हमें याद नहीं हो पाता, कुछ टाइम उसका असर होता है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं चीजों को। मगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ आती है, लेट्स सपोज कि कोई बड़ा दुख या ट्रेजेडी आ गई जी, वो ट्रेजेडी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, या गुस्सा आ गया या खौफ आ गया, इमोशन है, वो स्ट्रॉन्ग अगर होता है तो वो भी हमारे पैराडिम में बैठ जाता है। इसीलिए कहते हैं बचपन की जो लाइफ होती है जी, जो लाइफ में हमारा कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो इसको ज्यादा फिल्टर कर सके, तो इसलिए जितनी चीजें आ जाती है वो हमारे पैराडिम में जाके बैठ जाता है जी जी। तो इस तरह से जो हमारे पैशन है वो हमारे वैल्यूज के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जब भी अगर कोई चाहे कि वो अपना पैशन किस तरह से तलाश करे, या यूं समझे कि पैशन क्रिएट किस तरह से, तो उसको चाहिए कि अपने पैशन पे काम करे, पैशन खुद का क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू। नहीं, बहुत खूबसूरत आपने वजाहत की, और चलें थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लेता हूँ ताकि नाजरीन मुतमईन हो जाएं कि मैं अपने से टाल कर आप पर नहीं डाल रहा हूँ। हालांकि हम दोनों का मकसद एक ही है। तो ना, ये बहुत खूबसूरत बात की। देखें जी, पैशन के बारे में तो यही है कि आपके जो ड्रीम्स हैं या डिज़ायर है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, जैसा कि हमने चंद हफ्ते पहले ही दुनिया की खूबसूरत तरीन किताब, जिसका मैं और आप भी अपनी ज़ाती नशिस्त में बड़ी बात कर चुके हैं, थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, और हो सकता है आपने मेरे वो सेशन देखे हों इक्का दुक्का। तो उसमें जो इंतहाई अहम जो नुक्ता था वो डिज़ायर का था, क्योंकि डिज़ायर ही से तो सारी किताब, वो किताब वहीं से शुरू होती है डिज़ायर पे, कि आपकी डिज़ायर है क्या। अमीर बनने की है तो फिर वो किस कदर अमीर बनना चाहते हैं, तो यही। और फिर उस डिज़ायर को भी उसने सिर्फ ख्वाहिश की हद तक नहीं है, वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए, जैसा कि उसने कहा है कि उसमें एक वो मतलब ख्वाहिश हो जो आपको जला के रख दे, आपको झंझोड़ दे, और फिर आप उसको मतलब ख्वाहिश करेंगे ना, तो वही चीज़ें फिर आपको ड्रीम बन जाती हैं मोस्टली, जब आपकी इतनी गहरी किसी चीज़ की ख्वाहिश हो। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जो पैशन जो होता है वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो वो ऑटो सजेशन का जो चैप्टर है पूरा उसी के मुताल्लिक था। रिपीटेशन का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑटो सजेशन में यही होता है कि आप इतनी बार वो रिपीट कर रहे होते हैं कि फिर वो ऑटोमेटिकली आपको याद नहीं रखना होता, बल्कि आपका जहन हर वक्त रिपीट कर रहा होता है, और वही आपकी ख्वाब को ख्वाहिश में और ख्वाहिश को पैशन में बदल देता है। तो हमें ये देखना होता है कि डज माई ड्रीम कंपेल मी टू फॉलो इट, कि मेरा जो ख्वाब है वो मुझे इस कदर मजबूर कर रहा है कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूं, यही पैशन कहलाता है मेरे नज़दीक। जैसे कि स्टीव जॉब की मैंने एक कोड सब दोस्तों को, अगर मेरा वो पढ़ा होगा व्लॉग जो मैंने भेजा था, ब्लॉग, कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दैट इज़ यू रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। फिर आपको पुश नहीं करना होगा, आपका वो जो पैशन है और वो विजन है जो आपके जहन में ऑलरेडी इस कदर सरायत कर चुका है, घुस चुका है, कि आपको वो खुद पुल कर लेगा। ये है पैशन। तो पैशन के बारे में तो ऐसा है ना कि जैसे साइंटिफिकली, चूँकि मेरा बैकग्राउंड एज ए डॉक्टर भी है, तो ऑब्वियसली हमारी जिस्म में जो हार्मोन्स का एक सिस्टम है,
جو آپ کو خوشی، غم، ہر قسم کی فیلنگز کو بالکل اسٹیمولیٹ بھی کرتا ہے، ڈپریس بھی کرتا ہے، اینگر بھی لاتا ہے، فیئر بھی لاتا ہے. سب میں جو فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں وہ مختلف ہارمونز کے ہوتے ہیں، اور سب سے مشہور جو اس میں ڈوپامین جو ہوتی ہے ہماری باڈی میں. ڈوپامین جیسے اور تو ہیپینس. ہاں، تو اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں زندگی میں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو وہ آپ کے باڈی میں جو ڈوپامین آلریڈی ہے اسے بھی خوش کر دیتا ہے. یعنی آپ اسٹریسفل ہو جاتے ہیں، آپ کا ڈوپامین وہ سک کر لیتا ہے پورا. اس کی جگہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا پیشن ہو آپ میں، یعنی آپ کو پسند ہو، تو وہ ڈوپامین لیول کو بڑھا دیتا ہے آپ کے جسم میں. تو وہ جو خوشی کا احساس ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ کام تو پھر وہی کرے نا آدمی جس میں آپ کو سکون ملے، ریلیکس ہوں، نہ کہ آپ اسٹریس میں جائیں. اسٹریس ویسے ہی بری چیز ہے زندگی میں. تو اب پیشن سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ پیشن کیا ہے کہ اٹس اے کریٹیکل ایلیمنٹ فار اینی ون ہو وانٹس ٹو اچیو اے ڈریم. ٹھیک ہے، یہ اتنا اہم نقطہ ہے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کا اگر آپ میں پیشن نہیں ہے تو آپ اپنے خواب کو سچ نہیں کر سکیں گے. اور خواب پھر وہ نہیں ہوتے ہیں، ذرا پھر سے سوچ لیجئے اور سن لیجئے. میں کئی بار اپنے پچھلے گزشتہ لیکچرز میں کہتا رہا ہوں، خواب وہ نہیں ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب تو وہ ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے. تو اس قسم کے جب خواب انسان میں ہوتے ہیں تو وہ پیشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ یہی تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی کامیابی کے لیے، اچیومنٹ کے لیے. اگر آپ میں پیشن ہی نہیں ہے اس چیز کے کرنے کا تو آپ کیسے شروع کریں گے اور کہاں سے شروع کریں گے، اور پھر اچیومنٹ کیا ہوگا؟ آپ انکلیئر رہیں گے. تو پیشن کا جاننا بہت ضروری ہے. اب چونکہ ہمارے دوستوں نے سوال کیا کہ ہمیں کنفیوژن ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں، تو اس کی پھر کچھ چیزیں ہم اب آج ڈسکس کریں گے تاکہ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو. کیونکہ پیشن جو ہے نا وہ اٹ پولس یو اپ، آپ کو اوپر لے آتا ہے جہاں ہیں آپ وہاں سے، اور یہ آپ کو ہمت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو جتنی بھی ہرڈلز ہوتے ہیں، مخالف چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ اوور کم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا پیشن ہے. آپ ڈرتے نہیں ہیں، پھر آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں ان تمام مشکلات پہ جو زندگی میں ہیں. تو اس ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہے، اور ہم سب کے ہے کسی نہ کسی انداز سے. تو اب ہمیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے پیشنیٹ ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ ہم اس پہ اوور کم نہیں کر سکتے. پھر آپ کو جتنی بھی مطلب مشکل وقت ہے، جیسے آج کا دور ہے، کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، ہر انسان بڑی پریشانی میں، کنفیوز ہے، ڈپریس ہے، اینگر ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں جب آپ کو گزرنا ہے تو وہ ایک ہی چیز آپ کو لے کے چلتی ہے نا، وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے کہ یار نہیں، ایوری تھنگ ول بی فائن، ایوری تھنگ ول بی اوکے، یو شوڈ ناٹ بی ڈپریس. مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ایسا ہوتا رہا ہے دنیا میں اور پھر ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں اس سے گزر لوں گا. تو یہ آپ کا پیشن ہے. لیکن جو لوگ پیشنیٹ نہیں ہیں وہ یا تو ہمت ہار کے بیٹھ گئے، یا پھر انہوں نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے کہ قسمت اور ہوا کے حوالے، جیسا ہو ویسے ہی وہ اپنے فلو میں بہ رہے ہیں. بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویک اپ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو گرو اپ. تو گرو کرنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں ضروری ہیں. تو اب اس کے لیے میرے حساب سے ہمیں 3 سوال کرنی چاہیے اپنے آپ سے. ٹھیک ہے نا. اب کیسے مجھے پتہ چلے کہ میرا پیشن کیا ہے؟ تو میں نے اس کے 3 سوال سوچے تھے، اور میں آپ کی رائے بھی اس پہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے ایسا کیا پڑھنا لکھنا چاہیے جب لوگ سو رہے ہوں اور میں وہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے نیند نہ آئے. مطلب میں کوئی تو ایسی چیز ہے نا جو میں پسند کرتا ہوں، کہ میں وہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں یا اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں جبکہ دنیا سو رہی ہے اور وہ مجھے جگائے رکھتی ہے، تو آخر اس میں تو کوئی اٹریکشن ہے نا میرے لیے. تو وہ بھی میرا پیشن کی ایک نشانی ہے. پھر دوسری نشانی یہ ہے، what is that I need to prepare while other only talk about. یعنی لوگ تو صرف باتیں کر رہے ہیں لیکن میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. اب جیسے ایک بڑا عام سا سوال میں لوگوں سے کرتا ہوں، یار آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو سمرا صاحب جواب کیا آتا ہے؟ یار میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں. صحیح. اب یہ اپنا بزنس، تو میں نے آج تک کوئی بزنس نہیں دیکھا جس کا نام ہو اپنا بزنس.
بزنس تو صرف بزنس ہوتا ہے، آپ اس کا نام بتائیے کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں. اپنا بزنس تو ایک ویگ ٹرم ہے نا، ٹھیک ہے. صحیح آپ کو یہی کلیئر نہیں ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. صرف اپنا بزنس، وہ تو دنیا کے تمام جتنی بھی آبادی سے پوچھیں گے وہ سب یہی چاہتے ہیں. اچھا وہ صرف چاہتے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں کہ جی مجھے اسپیکر بننا ہے، مجھے ٹرینر بننا ہے، مجھے کوچ بننا ہے، مجھے کتاب لکھنی ہے، مجھے ای کامرس کرنا ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ تیاری کر رہے ہیں. اور وہ صرف کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا بزنس کرنا ہے. تو آپ دیکھیے پیشنیٹ کون ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صحیح ہیں، کیونکہ آپ نے ایک کلیئر پکچر تو لائی نا اس کے ذہن میں. اپنا بزنس کرنا کوئی میرے نزدیک آئیڈیا نہیں ہے. جیسے وہ کسی سے کہو گے یار آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یار ایک دن میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک کتاب لکھ دوں، اور وہ ایک دن تو پہلی بات کیلنڈر میں ہی نہیں ہے جو آئے گا، بالکل ٹھیک ہے نا. وہ دن کلیئرٹی ہاں کچھ نہیں ہے کلیئرٹی. کلیئرٹی تو وہ چونکہ ہم پچھلی کتاب جو ہم نے تھنک اینڈ گرو رچ میں بڑی واضح ہم نے ڈیٹیلز میں جس اسی لیے وہ اسٹڈی کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہر کامیابی اور ہر بزنس کے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو وہ قوانین کام کرتے ہیں، وہ جو 13 اصول اس نے بتائے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو وہی ڈیزائر میں اس نے کہا تھا کلیئرٹی ہونی چاہیے، برننگ ہو، یہ سب ہو، تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے پیشن میں. پھر وہ ایسا کون سا کام ہے جس کو لوگ ہمت ہار کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں کنسسٹنٹلی اور پرسسٹنٹلی اسے کنٹینیو کروں گا. ظاہر ہے اتنا میں اسے چاہتا ہوں کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اب ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں. اب میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا اپنا قصہ سناتا ہوں کہ میں بھی بڑا کنفیوز تھا. 2013 کی دور تھا، تو ایک صاحب مجھے مل گئے، بڑے ذہین آدمی، جینیس آدمی تھے. میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. پہلی ملاقات ہوئی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یار آپ پریشان نظر آتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں کہنے لگا نہیں آپ پریشان نظر آتے ہیں. بڑے مطلب وثوق سے اس نے بڑے دعوے سے کہا. تو میں نے کہا تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، پریشان تو نہیں کہہ سکتا. کہنے لگا کیا کنفیوژن، اگر آپ چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے. تو میں نے کہا یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مطلب میں کام تو کر رہا ہوں، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، امریکہ میں رہ رہا ہوں، ہر چیز ہے، گاڑی گھر یہ وہ جو دنیا کی عام نعمتیں ہیں وہ سب میرے پاس ہیں. لیکن مجھے مطلب مطمئن نہیں ہوتا. میں روز رات کو جب لیٹتا ہوں تو کہ یار کیا یہ میں کرنا چاہیے تھا مجھے. تو میں کہا یار وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکتا دنیا میں. آپ کا پیشن آپ نہیں پہ ڈھونڈنا ہوگا. میں نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ڈھونڈوں. تو اس نے کہا یار کل اتوار کا دن ہے، آپ کی چھٹی ہے. میں نے کہا ہاں. کل آپ اس پارک، سامنے ایک پارک ہے بڑا زبردست وہاں جہاں میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا وہاں چلے جائیں اکیلے، کافی کا ایک بڑا مگ لیں ہاتھ میں. اس زمانے میں اسموکر بھی تھا، تو کہا اپنا سگریٹ کا پیکٹ لیں، جا کے اس میں ایک بینچ پہ بیٹھ جائیں اور 3 گھنٹے لگاتار یہ گزاریں اس پہ. اور میں نے کہا تو میں کیا کروں گا وہاں 3 گھنٹے، میں تو جاتا رہتا ہوں پارک. نہیں اس بار آپ ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں نا، تو آپ جائیے وہاں آرام سے اپنے آپ کو ریلیکس کریں، ذہن سے ہر چیز ہٹا دیں، فیملی، بچے، کام، ہر چیز ہٹا کے صرف آپ کا ذہن اس پر مرکوز کریں کہ میری زندگی کے جتنے بھی سال اب تک ہیں ان کو 5 سال کے خانوں میں بانٹ دیں. یعنی پہلے 5 سال کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کا عقل و فہم کام نہیں کر رہا ہوتا. تو 5 سے 10، 10 سے 15، 15 سے 20، 20 سے 25، جتنی بھی آپ کی ایج ہے، آپ ان خانوں میں بانٹ کے اپنے انالیسس کی، جو کہ اس پہلے 5 سال میں، 5 سے 10 سال کی عمر میں ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو مطلب تکلیف پہنچائی یا خوشی پہنچائی، یا آپ منفرد رہے یا نہیں رہے. ہوتا ہے نا ایز اے اسکول کڈ، لوگ بلی کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں سوچیں آپ. پھر 10 سے 15 میں جب آپ مڈل اسکول کے قریب آ گئے تو آپ کی ذہن میں کیا تھا. پھر ہائی اسکول کا 15 سے 20، پھر کالج کا یعنی 25 تک آپ نے تمام ڈگریاں لے لی. تو اس میں آپ کو 1 یا 2 چیزیں ایسی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، جو کامن ملیں گی ہر 5 سال میں. مطلب آپ تو وہاں سے آپ نے فوکل پوائنٹ بنا لیا کہ یہ میری اسٹرینتھ تھی، یعنی جس کے ذریعے میں نے ان کو منہ دیا اس دنیا کو اس دور میں، جبکہ مجھے کسی نے کوئی پڑھایا لکھایا نہیں تھا یہ چیز، بلکہ میرے اندر سے آئی تھی اور میں نے اس کی بنیاد پہ دنیا کو فیس کیا. تو وہ میری اسٹرینتھ تھی، وہ میری طاقت تھی. اب
جب وہ آپ اس ایک یا دو اپنی اسٹرینتھ یا قوت کو حاصل یعنی ذہن میں لے آتے ہیں نا، تو باقی چیزوں کو آپ سائڈ میں ڈال دیں، آپ اس کی طرف مرکوز ہو جائیں. ہمارے یہاں زندگی بھر لوگ اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی مثلاً اب مجھے کوئی کہے اور مجھے ہنسی آتی ہے، میں یہ لطیفہ سناتا ہوں لوگوں کو کہ میں بڑا اچھا اسپیکر مانا جاتا ہوں، لوگ جاتے ہیں سننے آتے ہیں مجھے جہاں میں جاتا ہوں، لیکن اب وہاں 1000 1500 2000 آدمی بیٹھے ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل مطلب آپ اسٹیج پر بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں مائکرو فون بھی ہوتا ہے، آپ تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہی 2000 سننے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں، لیکن اگر اب آپ اسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مجھے کہیں یار گانا سنا دو، تو میری اسٹرینتھ نہیں ہے بھائی، وہ تو 2000 لوگ بھاگ جائیں گے بیٹھنے کی بجائے، کیونکہ وہ میرا مقام ہی نہیں ہے. تو میرا کام تقریر کرنا ہے، نہ کہ گانا سنانا ہے. حالانکہ ہر چیز ویسی ہے، انوائرمنٹ بھی وہی ہے، نہ مجھے ڈر لگتا ہے مائک پکڑنے سے نہ کچھ، لیکن چونکہ وہ میری گفٹڈ اسٹرینتھ نہیں ہے. اور تقریر بھی اسپیسیفک فیل. ہاں نہیں، اور پھر بھی ہم جیسے ایز اے مقرر کئی جگہ حالات کو سنبھال لیتے ہیں نا، مطلب اگر ہم تو ہم کر جاتے ہیں. لیکن اب آپ کوئی مجھے کہے کہ یار گانا سنا دو انہیں آڈینسز کے سامنے، تو میں نہیں کر سکتا. تو مجھے بجائے اس کے کہ میں اب یہاں بیٹھ کے شام میں استادوں کو بلا لوں کہ جی مجھے گانا سکھاؤ، اور وہ پتہ چلا 2 3 4 5 سال میں نے پیسے بھی ضائع کیے، وقت بھی ضائع کیے، تب بھی میں گلوکار نہیں بنوں گا، کیونکہ وہ میرا گفٹڈ ٹیلنٹ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے پہلے سے تھوڑا سر آ جائے گا، تو اگر میں 1 سے 10 میں اگر 3 ہوں تو بڑھ کے 4 یا 5 بن جاؤں گا. لیکن اگر میری اسٹرینتھ میں آلریڈی 6 یا 7 ہوں اور میں اگر اس پہ زور لگا دوں تو میں 8 یا 9 ہو جاؤں گا. 10 تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، نو بڈی از پرفیکٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب 8 یا 9 مینس یو آر ون آف دا بیسٹ ان دیٹ اسپیسیفک فیلڈ. سو ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے نا، اپنا وہیں سے پیشن شروع ہوتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتا ہے سمرو صاحب کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پرپز میں اور پیشن میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں پہلے تو آپ سے پوچھوں گا، پھر میں واضح کروں گا اس چیز کو. بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیشن اور پرپز دو الگ چیزیں ہیں، تو کیسے ہیں؟ اس پہ ہم تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، کیونکہ آپ کی بات میں سے ایک چیز کو میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جی 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 بالکل. اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو کسی دوست نے بولا کہ پارک میں چلے جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے سوچیں اپنے پیشن. یہ سیم فارمولا جو ہے آج سے جو کنفیوز نوجوان ہے، میں اس کے لیے اس طرح سے دوسرے لفظوں میں پیش کروں گا. ڈسٹرکشن، آپ اپنی لائف سے ڈسٹرکشن کو نکالیں. جو وہ کام جو آپ بے مقصد کر رہے ہیں، آپ نے پرپس کی بات کی ابھی، بے مقصد کی کر رہے ہیں، ان کاموں کو اپنی لائف سے نکالیں. بے مقصد کیا چیز ہوتی ہے؟ بے مقصد وہ چیز ہوتی ہے جس کا فائدہ آپ لوگوں کو نہ دے سکتے. اگر لوگوں کو کوئی فائدہ، آپ کا کوئی کام کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو دیٹ از ناٹ یور سکسیس. دیٹ از، تو وہ آپ کا، وہ یوں سمجھیں کہ وہ بے مقصد ہے دنیا کے لیے. تو وہ ڈسٹرکشن جس طرح سے کہ آج کل کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اور موبائل نے جکڑا ہوا ہے لوگوں کو، تو ہم اپنا ٹائم بے مقصد چیزوں پہ بہت زیادہ صرف کرتے ہیں. آپ ڈسٹرکشن کو نکالیں. جب بھی ہم ڈسٹرکشن کو نکال لیں گے اپنی لائف سے اور دوسروں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں، دیٹ از اے بزنس. کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ دوسرے کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان ادر ورڈ، دیٹ از دا بزنس آف پروفیشن پروڈکٹ. جی. تو چاہے وہ ہم ڈاکٹر کر کے کر رہے ہوں، چاہے انجینئر کر کے کر رہے ہوں، چاہے ٹیچر بن کے کر رہے ہوں، کچھ بھی ہو، مگر وہ ہم ویلیو ایڈ کر رہے ہوں. تو آپ یہ دو کام جب ہم کر لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہمیں اپنی اسٹرینتھ بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے کہ اس سے زیادہ اسٹرینتھ. جب تک ہم یہ ڈسٹرکشن کو
کلیئر نہیں کرتے کنفیوز رہیں گے, ہم انہیں چیزوں میں الجھے رہیں گے, کبھی ہم ضائع کرتے رہیں گے. تو جہاں پہ بات ہے کہ پیشن اور پرپز کی میں کیا فرق ہے, جی دیکھیں پرپز وہ چیز ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. پرپز از دا ٹارگیٹ. پرپز کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ٹارگیٹ بناتے ہوئے, گول سیٹ کرتے ہوئے ہم لائف گزار رہے ہیں. اس پرپز پر پہنچنے کے لیے ہمیں جس انرجی کی ضرورت ہے, جس پاتھ وے کی ضرورت ہے, دیٹ پاتھ وے از اے پیشن. اس پیشن کے تھرو, اس پاتھ وے کے تھرو جب ہم پرپز کے تھرو جاتے ہیں پرپز کی طرف ہم آسانی سے. تو اس سے بات یہ کلیئر ہوتی ہے کہ جب ہم لائف میں پرپز بنا لیتے ہیں, دیٹ پرپز will also be synchronized with our values. اور اس کے بعد ہم اس پہ جب کام کرنے لگتے ہیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں اپنی اسٹرینتھ کو. ہم اسٹرینتھ کو ڈھونڈ کر وہ راستے کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ پہ. جو ہمارا وہ پرپز ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم ٹارگیٹ پہ اس کو ڈیوائڈ کر کے اس پہ کام کرتے ہیں. That is the planning of life. اسی طرح سے ہم اپنی لائف کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارے کہ جو ہم اپنی زندگی پہ ہمارا فل کنٹرول ہو. جس طرح سے ہم زندگی گزارے ہمارا فل کنٹرول ہو, اس طرح کی زندگی ہوتی ہے کہ جس کو ہم پہلے پلان کے حساب سے ہم گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرتا ہے کہ بندہ اپنا ایک پرپز بنایا ہے زندگی کا اور اس پہ کام کر رہا ہے, تو اس سے ہماری مدد ہو جاتی ہے. گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا آنسر دیا. لیکن تو چلیں تھوڑا سا میں اس کو آگے لے چلتا ہوں کہ ہر چیز شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے ڈریم سے. لائک ہمارے ذہن میں ایک ڈریم ہوتا ہے, خیال آتا ہے, خواب آتا ہے. تو وہ اصل میں ڈریم ہوتا کیا ہے, یہ ایک تو واضح ہونا چاہیے کہ یہ ڈریم کسے کہتے ہیں. تو ڈریم میں بہت ساری ڈیفینیشنز میں نے دیکھی, مختلف کتابوں میں مختلف آتھرز نے لکھی ہیں. مجھے سب سے اچھی یہ لگی تھی کہ ڈریم از این انسپائرنگ پکچر آف دا فیوچر دیٹ انرجائزز یور مائنڈ, will and emotions, empowering you to do everything you can to achieve it. مطلب ایک وہ خواب وہ چیز ہے جو بنیادی طور پہ آپ کو ایک روحانی تصویر بنا دیتا آپ کے ذہن میں جب آپ عالم خواب میں ہوتے ہیں, جس سے آپ اپنا مستقبل اور پھر اس میں مستقبل میں آنے والے خوبصورت چیزیں, یعنی ان میں توانائی بھی آتی ہے آپ کے ذہن میں, پھر آپ کے جذبات کو تسکین دیتا ہے اور آپ کو امپاور کرتا ہے کہ میں یہ حاصل کر سکتا ہوں. یہ پورا ایک پروسیس جو ہے وہ ایک خواب ہوتا ہے. تو اب خواب کو ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے, اسی لیے لوگوں نے کہا ہے نا کہ چھوٹے خواب کبھی نہ دیکھیں آپ, کیونکہ چھوٹے خواب دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو خواب دیکھیں تو پھر وہ اتنا بڑا دیکھیں تاکہ وہ آپ کو اندر لے آئے, اپنے اس خواب میں بہہ جائیں آپ, تبھی تو پیشن ڈیولپ ہوگا نا. کیونکہ جب آپ کا خواب اتنا مضبوط ہو جائے گا, خواہش اتنی جلتی ہوئی ہوگی, تو وہ آپ کو پل کر لے گی اپنے اندر. تو یہ اب اس کے انہوں نے بہت سارے مطلب مثالیں دی ہیں کہ کئی قسم کے خواب ہوتے ہیں. اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈے ڈریمر بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو جس معاشرے میں ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں میں, صرف پاکستان ہی نہیں, کہ وہاں جسے دیکھو وہ مطلب ڈے ڈریمر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار ایک دن میری لاٹری لگے گی, میں ارب پتی ہو جاؤں گا, بس وہ اسی میں خوش ہے. مطلب اس کا کوئی پیشن نہیں ہے, کوئی پرپز نہیں ہے, بس وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں مر جائے تو اس کی جائیداد میں سے کچھ حصہ مجھے مل جائے. تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ڈے ڈریمر ہوتے ہیں, یا پھر مطلب عملاً وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے. پھر جیسے اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگ آئیڈیلسٹک ڈریم بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بنوں گا تو شاہ رخ خان ہی بنوں گا, اس سے کم بنوں گا نہیں.
اب مطلب وہ احمقانہ بات ہے کہ وہ اپنی یونیکنیس کو ہی آبزرو نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے خود ایک یونیک انسان بنایا ہے، تو دوسرا کیوں بننا چاہ رہا ہے؟ تو خود بن جا، یہی تیری سب سے بڑی کمال ہے اور کامیابی ہے۔ پھر لوگ ہیں رومانٹک ڈریم آ رہے ہیں صاحب، جسے دیکھو ایشوریہ رائے سے ہی عشق لڑاؤں گا، کسی اور سے نہیں کروں گا، اب یہ اس قسم کے خواب بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں، پھر وہ کیریئر کے ڈریمز ہوتے ہیں انسان کو کہ بننا ہے تو سی ای او بننا ہے، بس اس سے کم پہ بات ہی نہیں کرنی۔ بلکہ کافی موسٹ آف دی پیپل 95% پیپل ہمیں ایسے ملیں گے جو دوسروں کے خواب دیکھیں۔ ہاں وہی نا، وہ اپنے، وہ تو میں بھی آ رہا ہوں اس بات پہ کہ یہ اس قسم کے مختلف خوابوں کی قسمیں ہیں۔ مثلاً وہ جیسے لوگ جو ہے وہ کیریئر کا ڈریم دیکھتے ہیں کہ بننا ہے تو بل گیٹ ہی بننا ہے۔ ارے بھائی بل گیٹ نے کر لیا وہ کام، اب تم کیسے کرو گے؟ وہ تم اپنے لیے کچھ سوچو، تم اس سے بہتر بن جاؤ۔ ڈیسٹینیشن ڈریمز ہیں، بس جانا ہے تو امریکہ ہی جانا ہے، اب یہ خواب ہے ان کا۔ بھائی کیوں جانا ہے انہیں خود بھی نہیں پتا، بس امریکہ جانا ہے۔ ایک ایسی میرے ایک دوست ہیں، کزن ہیں، وہ جب پوچھے یار امریکہ آنا ہے بس آپ کے پاس، بھائی میرے پاس آ کے تم نے یہاں کیا کر لینا ہے؟ تیر مار لینا ہے؟ کچھ اپنے گھر میں کچھ نہیں کر پائے ہو، یہاں کیا کر لو گے؟ تو مطلب لوگوں کی اپنی اپنی ایک وہ ڈریمنگ وہ ہوتی ہے، مختلف انداز۔ تو اب کیا یہ ڈریمز کام کرتے ہیں؟ اسی لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے وہی کہا نا کہ خواب دیکھنے میں برائی نہیں ہے، لیکن آپ کو جسٹیفائی بھی تو کرنا ہے نا ان چیزوں کو کہ یہ صرف خواب ہیں یا بس مطلب پیشن بھی ہے اس کے ساتھ۔ تو پیشن کو ڈیولپ کر، اب پرپز اور پیشن میں جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا، تو پرپز ایک بڑے چیز کا نام ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑی چیز ہے۔ مثلاً آپ نے ایک پرپز بنا لیا لائف کا کہ یار مجھے غربت کو خاتمہ کرنا، یہ تو پرپز ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ پیشن نہیں ہے یہ پرپز ہے۔ اب اس کو کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ پیشن کو استعمال کریں گے کہ میرا پیشن ہے جہاں بھی جاؤں میں اس پر ہی بات کروں، اور اسی کے متعلق کوئی بھی چیز کام کی مل رہی ہے میں اسے پکڑ لوں تاکہ لوگوں کا کام ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کینسر کے خلاف، میں فلاں چیز کے خلاف، جیسے اب عبدالستار ایدھی کا اپنا ایک پیشن مطلب پرپز تھا، اس کے لیے پھر اس کا پیشن تھا جو وہ ہر چیز کر رہا ہوتا تھا، اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑتا تھا پھر وہ کرتا تھا۔ اسی طرح ہر انسان، مدر ٹریسا نے لیپراسی کے خلاف جیسے کہ ان کا پرپز تھا کہ میں دنیا ان سے بھاگتی تھی، ان مریضوں سے، میں ان میں جا کے رہوں گی، اور پھر اس کے بعد اس کے پیشن تھا کہ وہ ان میں رہی، پوری زندگی گزار دی، حالانکہ وہ چاہتی تو یورپ میں بھی زندگی گزار سکتی تھی۔ تو پرپز تو بڑی چیز ہے، پیشن کو وہ چیز ہے جو آپ کو پرپز کی طرف لے جاتی ہے، تو وہ ایک وہیکل ہے پیشن۔ اب پیشن میں بہت سارے مطلب، پہلی بات تو لوگ، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کا وائے کیوں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ زندگی میں ہر آدمی سے بات کرو تو کہتا ہے یار مجھے بتاؤ کیا کروں۔ آپ سے بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا، لوگ ملتے ہوں گے، سمر صاحب بتائیے یار کیا کروں۔ اب آپ نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہوگا کیا کرنا ہے، مجھے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہی کہتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر وہ انسسٹ کر دیں، اگر آپ کے بہت قریبی دوست ہیں، عزیز ہیں، مجبور کر دیں، آپ نے کہا یار چلو آج کل یہ چل رہا ہے، تم بھی یہ کر لو، کہہ دیتے ہیں نا ہم ایسا کبھی کرنا کر، تو پھر وہ کہے گا یار یہ بھی تو بتاؤ کیسے کروں۔ اب وہ اس چکر میں ہمیں لا رہا ہے کہ ہم اسے یہ بھی بتائیں کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، وی ٹولڈ what to do it and now how to do it۔ اور پھر وہ 2 دن 3 دن تو کرے گا جو آپ نے اس کو مشورہ دیا، اور تیسرے دن کہے گا why I'm doing it، اور وہ کوئٹ کر دے گا، اس میں اس کی کوئی ڈیپتھ تھی نہیں نا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی بجائے اگر آپ شروع ہی why سے کریں، why I'm doing it، then you don't have to find how and what، it will follow because you know the purpose، you have a reason۔ تو ہمارے یہاں ریزن کے بغیر لوگ بڑا جمپ کرتے ہیں، وہ شائننگ آبجیکٹیو سنڈروم جو ہے نا لوگوں کو، وہ چمکتی ہوئی، وہ سمرو صاحب نے ای کامرس میں $1 ملین بنا لیے ہیں تو بس یہی کر لو۔ بھائی وہ سمرو صاحب نے بنایا، آپ میں اگر وہ ایبلٹی یا آپ میں وہ انتھوزیازم نہیں ہے تو شاید آپ نہیں بنائیں گے۔ تو پہلے تو آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کین آئی ڈو اٹ اینڈ از اٹ جسٹیفائڈ کہ مجھے کرنا ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہے کہ وہ نقل کرنے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، بھیڑ چال جب چلتی ہے تو پھر جیسے دیکھو اب وہ جیسے دیکھتا ہوں میں بھی ایک سیلاب آ گیا ہے کووڈ-19 کے بعد موٹیویشنل اسپیکر بننے کا،
جسے دیکھو 11 سال کا بچہ ہے کہہ رہا ہے موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اب بھائی تم کیسے موٹیویٹ کرو گے؟ تم نے تو ابھی زندگی کی کوئی بہاریں ہی نہیں دیکھی, تو مجھے اپنا تجربہ ہی نہیں ہے آپ کا, تو مجھے کیسے آپ موٹیویٹ کریں گے؟ موٹیویشن کوئی اتنی آسان چیز تو نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ بھیڑ چال ہے بس. پھر وہ یہاں پر لوگ پڑھانے آ گئے کہ جی وہ کروڑ پتی بن جائیے موٹیویشنل اسپیکر, 15 دن کا کورس کیجیے اور بن جائیے. اب میں اور آپ جیسے لوگ برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے, اس کو ماسٹر کرنے میں زندگی بیت جاتی ہے, عرصے بیت جاتے ہیں, اس کے لیے بہت کچھ تپسیاں کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے یہاں وہ جو ہے نا شائننگ آبجیکٹو سنڈروم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ کئی بار آپ کو مس لیڈ کرتا ہے, آپ سمجھنے لگتے ہیں یہ میرا خواب ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں 99% تو نہیں کہوں گا خیر میں, لیکن 95% کی حد تک تو میں بالکل درست ہوں کہ لوگ پوری زندگی کسی اور کا خواب جی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, والدین نے بول دیا, وہی والدین نے بول دیا, وہی کہا نا جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اما ابا, ہاں وہی اما ابا سوچتے تھے. ہمارے یہاں تو 3 ہی چیزیں تھیں نا جب ہم پیدا ہوئے تھے جس عمر میں, تو یا تو ڈاکٹر بنو یا انجینئر یا فیلئر, چوتھی کوئی چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ دیتے ہی نہیں تھے ہمیں چوائس. اور جیسے ہی ہم کہتے تھے نا کہ جی میں یہ, ارے نہیں یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بلاکڈ ہمارے فیملی میں لگ جاتی ہے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, اسکول جانے لگتے ہیں, تو ٹیچر کہتا ہے بس یہ کام کر کے آ جانا بیٹا, تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نا بس یہ کر لو, یعنی تم نہ سوچو. پھر اس نے پابندی لگا دی. پھر تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جناب گریجویشن کر کے ہم چلے جاتے ہیں کہ نوکری کرنے, وہاں ایک اسٹوپڈ باس بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک جسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ باس کا حکم ہے, اب کرنا ہے, تنخواہ لینی ہے. پھر وہ غلطی سے جب اچھی جاب مل گئی تو گھر والے کہتے ہیں اب شادی کر لو. پھر بیوی آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے آپ کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں, بس کرنی ہے. ہمیں کوئی سوچنے کی اجازت نہیں دیتا اپنی پوری زندگی. ٹھیک ہے, بچے بڑے ہوتے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ابو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, بس آپ چپ رہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں سوچنے کا سارا کام جو ہے نا ہمارے معاشروں میں, وہ کسی اور نے لیا ہوا ہے ہمارے لیے, ہم خود نہیں سوچ سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے تو آپ کو پیشن کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا چارج اپنے ہاتھ میں لیجیے کہ دس از مائی لائف, آئی ایم گوئنگ ٹو تھنک ناٹ یو, اینڈ یور اوپینین از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا ریئلٹی آف مائی لائف. آپ کا جو اوپینین ہے, آپ کا جو مشورہ ہے, وہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہوگا, بلکہ میں جو چاہوں گا وہ میری زندگی ہے. تو پیشن وہاں سے آپ کا بنے گا. ورنہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی سوچ پہ چل رہے ہیں, ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی کوئی نہیں دے رہا. تو یہ اس رٹ ریس سے ہمیں باہر آنا ہوتا ہے. اور وہی 5% لوگ جو باہر آ جاتے ہیں, آپ دیکھ لیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں. باقی 95% کی زندگی وہ ایک سرکل میں کولو کے بیل کی طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں. آتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, پھر صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے. وہی زندگی ہوتی ہے ان میں کوئی تو اب وہ جو واحد ہے نا, واحد ڈھونڈنا ہے آپ کو اپنا. اور جب واحد مل جائے گا آپ کو, تو وہ آپ کو کیا اس کی, یعنی وہ جو پیشن ہے وہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ذہنی آزاد کر دیتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے, تو پیسیوں فضول جو خدشے ہوتے ہیں, سوچیں ہوتی ہیں, وہ دور ہو جاتی ہیں. آئی ڈونٹ کیئر کہ بھائی کووڈ-19 آیا ہے یا نہیں آیا, میں نے تو وہیں جانا ہے, میری منزل مجھے پتا ہے نا. تو میں اس چیز سے آزاد ہو گیا ہوں, فضول سوچوں سے, کیونکہ میرا مقصد بھی طے ہے, میری منزل بھی طے ہے. اب راستے بدل سکتے ہیں, دیکھیں نا, اب دریا جب بہتا ہے تو وہ بالکل اسٹریٹ تو نہیں جا رہا ہوتا, وہ کبھی یوں جا رہا ہوتا ہے, کبھی یوں, چاہا اسی طرف رہا ہوتا. وہ یہ نہیں کہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. جبھی تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ سب سے بڑی کنفیوژن یا کہ لوگوں کا کامیاب نہ ہو, وہ ہوتا ہی اس کی وجہ سے ہے کہ وہ ٹارگیٹ نہیں چل رہے ہوتے. اگر ہمارا کرنٹ ہے, جیسے وہ اکاؤنٹ کلوزنگ ہوتی ہے پہلے کی, دوسرے دن کی وہ ہوتی ہے, تو لائف بھی اسی طرح کی اکاؤنٹنگ ہے. کل کو ہم اگر کمپنی کے ساتھ جوڑ دیں اور ایک نئی چیز شروع کر دیں کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سال سے جو ہم ایوریج دے سکتے ہیں کسی بھی کام میں, وہ کام وہ حیران کن
جی لوگوں کو سال جو لگتے ہیں وہ ہم 1 سال سے آرام سے وہ کام بالکل بالکل دے سکتے ہیں. نہیں وہ اس میں یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس وائی کلیئر ہوتا ہے نا تو آپ کا صحیح. کانفیڈنس لیول کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، بالکل کیونکہ آپ کے پاس ایک ریزن ہے نا کسی کام کرنے کا. جب وہ ریزن آ گیا آپ کی زندگی میں تو پھر آپ کا اعتماد، لوگ کچھ بھی کہیں آپ کو ڈر نہیں لگے گا کہ نہیں یار مجھے پتا ہے، میں صحیح. جانتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں، اس لیے تم چپ رہو، میری نظر دیکھ رہی ہے اسے. پھر وہ جو لیئر ہوتی ہے نا آپ کے مومنٹم کی، یعنی آپ کی جو سپیڈ ہے نا، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا وائی ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا، وہ آپ کو پش کر رہا ہے تیزی سے اس طرف. اور پھر وہ جو آپ لوگ شروع میں سے شاید آپ کو سمجھیں کہ جیسے آپ دیکھیں نا دنیا میں کامیاب لوگ وہی تھے جنہیں شروع میں لوگوں نے پاگل سمجھا، بے وقوف جانا، کیونکہ وہ پیشنٹ تھے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. وہ اس کی مثال جیسے ہم بھی دیتے ہیں اپنی سپیچز میں کہ وہ جو چائنیز بیمبو ٹری کی طرح کہ جی وہ جب وہ لگاتا ہے فارمر تو اس کے وہ روزانہ کھاد بھی دے رہا ہوتا ہے، پانی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، بھائی کیا کر رہا ہے یہاں زمین پہ بیٹھا ہوا، کہنا ہے جی وہ بیمبو ٹری لگا رہا ہوں. کہاں ہے بھائی تیرا ٹری؟ 3 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، لوگ ہنستے ہیں بے پاگل ہو گیا ہے 6 مہینے سے لگا ہوا، نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ نکلنے میں 5 سال لگتے ہیں اس کے، لیکن جب وہ 5 سال میں 3 مہینے رہ جاتے ہیں، 4 سال 9 مہینے کے بعد وہ نکلتا ہے، اور 3 مہینے میں وہ 70 فٹ تک چلا جاتا ہے، یعنی اتنی تیزی سے ہوتا ہے. تو وہ 4.5 سال تک تانے سن رہا ہوتا ہے لوگوں کے، لوگ اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کہاں تو زمین پہ پانی ڈالے چلا جا رہا ہے روزانہ، اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. لیکن جب وہ نکلتا ہے تو وہ 70 فٹ کا بانس نکلتا ہے، اور پھر وہ اس کی ساری محنت کام آ جاتی ہے. تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ جو پھر امپیکٹ جو ہوتا ہے نا دنیا میں اس کا بن جاتا ہے، پھر وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی پیشن ہو اور اس کے تحت آپ کوئی کام کریں تو وہ پھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہ نہیں کہ جیسے لوگ کام کرتے ہیں اور اس کی اہمیت دوسرے دن پھر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں کوئی پرپز نہیں تھا، کوئی پیشن نہیں تھا. پھر سب سے زیادہ یہ کہ ان تمام چیزوں میں سے اب آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم ان کے سوالات بھی لینا شروع کرتے ہیں، کہ آخر آپ جو پیشن ڈھونڈ رہے ہیں ان میں سے دیکھ لیں کہ کہاں آپ کے لیے اس میں جگہ ہے. یعنی آپ اعتماد کو بحال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ امپیکٹ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ آزادی چاہتے ہیں، فریڈم چاہتے ہیں زندگی میں. یہ سب چیزیں آپ کو وہیں سے ملیں گی آپ کے پیشن کے ذریعے. تو آپ اپنا احتساب خود کیجئے کہ میں مطلب کہاں پہ لیک کر رہا ہوں، کہاں مجھے محنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو چند سوالات ہیں نا یہ اپنے سامنے رکھیے. اور پھر جیسے سب سے بڑا سوال جو ہے، میں اپنے دوستوں سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور جن کے سوال تھے، کہ آپ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کیجئے کہ ایسی کیا چیز ہے جسے کرتے ہوئے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. کوئی بھی کام، اب صحیح. کوئی یہ کہے کہ یار مجھے میوزک سننے میں مزہ آتا ہے، تو وہ بھی اس کا پیشن ہے اگر وہ واقعی سنجیدگی سے سنتا ہے. آپ نے کہا کہ یار میں بس کتاب پڑھتا ہوں، تو یہ بھی ایک آپ کا پیشن ہے کہ بھئی اگر آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، واقعی آپ یو لو ٹو ڈو اٹ. یہ صرف نہیں کہ جی وہ استاد نے کہا ہے یا ڈاکٹر فضل صاحب نے اور سمرو صاحب نے آج اپنے پروگرام میں بتایا یہ کتاب پڑھ لو، وہ تو ہم نے بتایا نا، آپ نے پڑھ لی. لیکن کیا یہی شوق آپ کو ہمیشہ ہے، ہر وقت ہے؟ تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر یہ غور کریں کہ یار ایسا کون سا سبجیکٹ ہے جسے میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میں گھنٹوں پڑھتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہوں میں کہ کیسے پیشن کی طرف جانا ہے. اب کسی نے کہا کہ جی میں سیلف گروتھ میں جب پڑھتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے پڑھنے میں. کوئی کہتا ہے مجھے ناول پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پوئٹری پڑھنے میں مزہ آتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ہے نا. تو وہیں سے آپ کے پیشن کی تلاش میں یہ سارے سوال میں نے سوچے تھے. اینڈ سب سے بڑا یعنی یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا آج کے دور میں، کہ ایسا کون سا کام ہے جب جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹائم کا احساس نہیں رہتا ہے. مثلاً سب سے بڑی بیماری آج کے دور میں، بیماری بھی ہے لیکن وہ اچھی بھی ہے، بیماری یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ابھی دیکھتے ہیں تو دوسرے پہ آ جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے پہ آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا. ہماری چونکہ کمزوری ہے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کی، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں اٹریکٹ کرتی ہے، یار یہ بھی دیکھوں یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن سوال یہ کہ اب اس پہ غور کیجئے کہ وہ جتنا بھی میں نے ٹریک تو ٹائم کا نہیں رکھ سکا، لیکن اس میں دیکھ کیا رہا تھا.
سبجیکٹ کیا تھا وہ، صحیح وہیں سے آپ کا پیشن کلیئرٹ ہوگا کہ یار وہ اپیل کیا کر رہا تھا مجھے اس میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، جیسے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کہی تھی، ایک نے مجھ سے سوال کیا تھا دوست نے کہ پیشن کے متعلق، تو میں نے کہا فرض کر لیجئے آپ کل صبح سو کے اٹھتے ہیں اور اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے فون پر، اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ $3 ملین اس میں پڑے ہوئے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں. اب آپ کو کیا پریشانی ہے اپنے کسی بل پے کرنے کی، یا آپ کو یہ پریشانی ہے کہ کل کا کھانا کیسے کھانا ہے؟ نہیں ہے نا. اب یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹیک کیئر کر لی ہیں، فرض کر لیں صحیح یہ سارے، مطلب اب آپ پیسہ آپ کا ایشو نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ انہیریٹنس میں آپ کو اچانک پتہ چلا جی وہ پردادی کہیں رہ رہی تھی، اس کو وہ بیچاری چلی گئی اس دنیا سے، جاتے جاتے وہ میرے اور سمرو صاحب کے نام پہ 5 ملین دے گئی. ہم نے انہیں سوچا نہیں تھا لیکن آ گئے. تو اب ہمیں یہ ساری باتیں سوچنی ہوں گی جو ہم آج سوچتے ہیں کہ یار بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، جاب اس لیے کرنی ہے، وہ بھی سب چلے گئے. تو اب یہ ساری چیزیں اگر میں آپ کے ذہن سے ہٹا دوں تو پھر کون سا وہ کام ہے جو اب آپ کریں گے جس میں پیسے کا انٹرسٹ نہیں رہا، کسی اور چیز کی پریشانی نہیں ہے، کوئی اسٹریس نہیں ہے، میں اسٹریس فری بھی ہوں لیکن پھر بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا پیشن ہے پھر. ٹھیک ہے. اسی طرح بیسک نیڈ جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بیسک نیڈ، اس کو ہم ہٹا دیں تو باقی کیا رہتا ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے. ہاں، کیونکہ اب ہم کسی خوف کے تحت نہیں کر رہے نا کوئی کام، ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر ہم اس کا مطلب ہے یہ میرے دل کے اندر سے خواہش ہے نا کہ میں یہ کروں. پھر اسی سیم چیز کو میں دوستوں کو ایڈوائز اس طرح سے کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کا پیشن اور آپ کا پروفیشن دونوں ایک ہو جائے، الائن کر دیں، تو لائن کر دیں دونوں کو، تو ہوگا یہ کہ آپ کی بیلنس بھی ہوتی رہے گی، جس وجہ سے آپ بنتے ہیں کہ ہم پیشن کی لائف میں جو ہے اپنے پیشن کو چھوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم نہیں کریں گے اور لائف بھی ہم اپنے پیشن کے حساب سے گزار رہے ہیں. تو اس کا طریقہ ہم اس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہم اپنی لائف سے پہلے فضولیات کو تو ہٹائیں جس کی وجہ سے ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں. ان کو جب ہم ہٹائیں گے پھر آپ کا ایک مقصد لائف کا صرف یہ ہو کہ آپ لوگوں کی جو زندگی ہے اس میں کس طرح سے آپ ویلیویٹ کر سکتے ہیں. ویلیویٹ کرنا از یور پروفیشن، اسی چیز کو آپ اپنا پروفیشن بنا لیں. جب آپ اپنا پروفیشن بنا لیں گے ایگزیکٹلی دیٹ تھنگ will be your profession and passion, both will be synchronized at that point. نہیں وہی ہے. اس کے بعد جیسے اب دوسرا سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ ایسا کون سا کام ہے کہ آپ یو کین گیو اپ، مطلب آپ گیو اپ نہیں کرنا چاہتے، یعنی آپ کو اتنا اس چیز کو مطلب اس سے پیار ہے، دلچسپی ہے کہ آپ اسے گیو اپ نہیں کرنا چاہتے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ پھر آپ کا پیشن ہی ہو سکتا ہے نا، ورنہ تو باقی دنیا میں ہر چیز حالات کے تحت آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. پھر دوسرا ہے کہ ایسے کون سے شغل ہیں، آپ کی ہابیز ہیں جو یہ کہیں کہ آپ برسوں سے چاہتے ہیں کہ میں اسے پرسو کروں. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں، تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے ذرا آرام سے بیٹھ کے اگر اسے سوچیں گے تو آپ کے وہ ذہن میں آنے لگیں گی چیزیں کہ یار میں یہ بھی کرنا چاہتا. جیسے رابرٹ شولر کا جو وہ قول ہے نا، وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ if you know that you are not going to fail, what you are going to do. یعنی آپ کو گارنٹی کر رہا ہے کہ چلیں آپ اس میں فیل نہیں ہوں گے. تو اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ سمرو صاحب I guarantee you that you are not going to fail, then what you are going to do, تو آپ بالکل مختلف چیزیں بتائیں گے جو ابھی کر رہے ہیں. اس کے بھائی وہ بہت ساری چیزیں میں اس لیے نہیں کر پایا کہ یار ڈر یہ تھا کہ کہیں فیل نہ ہو جاؤں، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، یار پھر تو میں یہ بھی کرتا، میں یہ بھی کرتا. جب مجھے گارنٹی ہے کہ فیل ہی نہیں ہونا تو I would do something different. تو وہ بھی اٹس اے پارٹ آف پیشن جو آپ نے سائڈ میں اور کارنر کر دیا تھا ڈر سے، خوف سے. پھر
سب سے بڑا میرے نزدیک جو ہے نا پیشن میں what you are naturally good at، مطلب آپ قدرتی طور پہ آپ میں کیا صلاحیت ہے، بالکل بس اس کو آپ اگر اپنی شخصیت میں لا کے اور لٹ کر لیں، مطلب اس میں ذرا سا شعلہ بھڑکا دیں اپنے اندر، صحیح، تو بس وہیں سے آپ کی فتح شروع ہو گئی، آپ کی جنگ جیت گئے آپ، کیونکہ وہ تو آپ کی نیچرل ہے نا، اس کو تو بس پھر کوئی مقابلہ کر ہی نہیں پائے گا آپ کا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ میں سومرو صاحب سے آج اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، تو اٹ مینس مسٹر سومرو ہیز سم ایکسپیرینس دیئر، سم ٹیلنٹ دیئر، بیکاز آئی لائک دیٹ، دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ہم، میں اس کی طرف ان کی طرف جا رہا ہوں کہ یار ذرا یہ بتائیے سومرو صاحب، تو اس کا مطلب ہے وہ صلاحیت آپ کا پیشن ہو سکتی ہے جو آپ کو نہیں اندازہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ اس میں بہت اچھے ہیں آپ، ہمیں نہیں ہوتا کبھی کبھی پتہ، لوگ مجھے بالکل نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں کا، اور لوگ آ کے کہتے ہیں یار فلاں چیز، میں کہتا ہوں یار مجھ سے کیوں پوچھ، کہنا یار آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم آپ کو واچ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آپ بہت اچھا کر لیتے، اچھا مجھے نہیں پتا ہے بھائی تو میرا مطلب ہے کہ یہی پیشنز ہوتے ہیں نا ہمارے اندر چھپے ہوئے، جو ہم ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہیں یا ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا غور کیجئے کہ لوگ کیا پوچھنے آتے ہیں مجھ سے اور کیوں آتے ہیں، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ یار وہ مجھے ہی کیوں منتخب کرتے ہیں ایسے مسئلوں کو حل کرانے میں، اٹ مینس آئی ہیو سم تھنگ بیٹر دین somebody else۔ پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے what you are curious about، یعنی وہ جو آپ کو اپنی کھوج کا جو عادت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر ایک، کہ کچھ دریافت کروں، کچھ کھوج لگاؤں، کچھ یہ، تو وہ سب سے زیادہ آپ کس طرف توجہ دیتے ہیں؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سیاست پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیڑا ہوتا ہے کہ سیاسی کھوج لگاؤ، پھر کچھ کو میرا کی زندگی سے دلچسپ ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے آج، اس ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ گاسپ قسم کے لوگ بری چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کسی اچھے کام میں کس چیز کے لیے کیوریس ہیں، وہی آپ کا پیشن ہوگی کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی۔ اور پھر سب سے زیادہ what do you do better than anything else، ایسی کیا چیز ہے جو آپ ہر چیز سے بہتر کرتے ہیں؟ مثلاً کچھ لوگ باتیں اچھی کرتے ہیں، ان کا یہ فن ہے، کچھ لوگ گانا اچھا گاتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے کام ایسے کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، تو وہ ان کی اسٹرینتھ ہے نا، وہی جسے اسٹرینتھ کی بات ہو رہی تھی، تو وہی ان کا پیشن میں شامل ہونا چاہیے، what they can do better than anybody else، that's the point they have to focus on، بجائے اس کے کہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یار میں سومرو صاحب کیسے بن جاؤں، میں ڈاکٹر صاحب کیسے بن جاؤں، اپنی یونیک ہاں، اس کو آپ تو میرا مطلب یہ چھوٹا سا جو اس پہ یہ ریسرچ کی تھی میں نے گزشتہ چند دنوں میں، 2-3 دن میں، تو میرا خیال ہے کہ چلتے ہیں اب ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں، اگر ان کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ضرور کریں ہم سے، تاکہ میں اور آپ جواب دیں۔ میرے کمپیوٹر میں اوکے سو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت پیارے دوست علی حسن ملا صاحب۔ ہاؤ ٹو ایڈ ویلیوز ان یور پیشن، پلیز رپلائی مائی باس، نو میں آپ کا باس نہیں ہوں، بھائی ہوں بھائی ملا صاحب، شرمندہ کر رہے ہیں آپ مجھے اور سومرو صاحب کو، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں دونوں آپ سب کے ساتھ ساتھ۔ تو سومرو صاحب آپ رسپانس کریں گے اس سوال؟ جی بالکل، دیکھیں جس چیز کو ہم ویلیو بول رہے ہوتے ہیں، ویلیو سے دو طرح سے جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ویلیوز وہ ہوتی ہے جو نیچرلی ہم نے جب ہمیں والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ جو لائف کریٹڈ those values are surrounding environment میں ہم رہتے ہیں، اس environment سے ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ہماری ویلیوز میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا پیشن کیا ہے؟ پیشن is the delivery of a valued action, nothing else۔ پیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ ہماری ویلیوز ہے جو بھی ہماری ایکشنز میں
وہ ان ویلیوز کے ساتھ سنکرونائز ہو، ہوں چاہے وہ ویلیوز جو انہیرنٹ ہمیں ملتی یا کہ وہ ویلیوز جو ہماری سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے ہمیں ملتی ہو. جی اب اس سوال کا ایک اور میننگ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بیوٹیفلی ایڈ ویلیوز جس طرح سے بیوٹیفلی ہم سنکرونائز کریں اپنے پیشنز کو اپنے ویلیوز کے ساتھ. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف ویلیوز وی آر کریٹنگ فرام آور سراؤنڈنگ. آپ دیکھیں کہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں ایزی کمفارٹ فیل محسوس ہوتا ہے ہمارے ویلیوز کو اور یوں سمجھیں کہ گرو کرنے میں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے بیٹھیں گے تو اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ زیادہ ٹائم پاس کریں گے. کیا ہوگا کہ وہی فارمولا جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ وے آف سکسیس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کے ویلیوز میچ ہوں اور وہ سکسیس کو اپنی لائف وہ سکسیس آپ انہیرنٹ آ جائے گی. تو آپ اسی طرح سے اپنے ویلیوز کو یوں سمجھے کہ پیشن کو ویلیو دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس کریں اپنے سرکل میں ان کو لائیں ان کے سرکل میں آپ جائیں جن کے ساتھ آپ کے ویلیوز میچ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ایکشن ہوگا وہ پیشن آپ اس میں پیشن خود بخود کام کریں. جی بہت شکریہ. لیکن جیسے میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں نا ویلیو جو ہوتی ہیں انسان کی ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ اس کی بیس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان کا فیتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہیں سے جنم لیتی ہیں ویلیوز. دوسرا اس کا کلچر ہوتا ہے وہ جو ویلیوز کو جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے ہر دنیا کے علاقے کی اپنی ایک ویلیوز ہیں اپنا اس کی وجہ اس علاقے کا کلچر بھی ہے ساتھ ساتھ ہمارا فیتھ بھی ہوتا ہے. اگر ہم مسلم ہیں تو ہماری ویلیوز وہ نہیں ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ کر لیتے ہیں ہم نہیں کر پاتے. تو ظاہر ہے یہ تو ایسی چیز ہے نا جو انسانی شخصیت میں جڑی ہوئی ہیں دونوں ٹھیک ہے. آپ اس سے الگ ہو کر اس معاشرے میں تو نہیں جی سکتے اس کلچر اور اس فیتھ سے. تو ویلیوز تو آلریڈی. اب پیشن جو ہوتا ہے وہ خود بخود جو بھی ہو آپ کا اس میں وہ دونوں انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں چونکہ آپ کی ذات میں وہ اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ آپ اسے الگ نہیں کر سکتے. تو ویلیوز ہمیشہ ہوتی ہیں ان یور پیشن ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال آیا ہے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ایکچولی اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب ہم بڑا آرام سے دیں. کین پیشن بی کریٹڈ اور اٹ از ہڈن ان یو. تو میں شروع کرتا ہوں اس میں پھر سمرو صاحب کی انپٹ بھی لیتے ہیں. پیشن از آلویز بی کریٹڈ ٹھیک ہے. پرپز سب سے پہلے آپ نے جب لے آیا ہے جو بڑی پکچر پھر اس کے لیے پیشن کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے اندر بھی کرنا ہے اور اپنے باہر سے بھی دونوں ہیں اس میں. یہ پیشن از آلسو این ان پٹ ٹھیک ہے. دیکھیں نا جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا ہیں ٹھیک ہے. وہ تو پھر انوائرمنٹ ہے دوسری چیزیں ہیں جو آپ کو لے کے چلتی ہیں لائف میں ٹھیک ہے. وہ ایک عمر تک 7-8 سال کی عمر تک تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیزوں کا مطلب کیسے استعمال ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے دنیا میں اور کیا ہونا چاہیے. تو آبویسلی وہ باہر سے ہی آتی ہے شروع میں کہیں نہ کہیں سے ان پٹ ہوتا ہے. کچھ ایسے حالات سے ہم گزرتے ہیں. میں نے بتایا نا جیسے مجھے ایک دوست نے اور میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنی زندگی کو 5-5 سال کے خانوں میں بانٹیے ٹھیک ہے. اور دیکھیں گے ہر عمر میں جب آپ گرو کر رہے ہوں گے 1 یا 2 ایسی چیزیں ہوں گی جو پوری عمر آپ کے ساتھ چلی ہوں گی اور وہ بھی گرو کی ہوں گی جس کو آپ فیل نہیں کر رہے ہیں. وہی آپ کا پیشن بن جاتا ہے پھر آگے جا کے. مثلا میرا پیشن اگر میں آپ دیکھیں جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. جب میں اسکول میں تھا تو 5 سے 10 سال کی عمر کی بات بتا رہا ہوں تو مجھے وہ جو اسمبلی ہوتی تھی اسکول کی پرائیویٹ اسکول تھا پبلک اسکول تھا تو مجھے وہ جو ہمارے استاد تھے نا عربی کے کیونکہ میں نے 5 سال کی عمر میں قرآن پہلے پڑھا تھا پھر اسکول گیا تھا تو مجھے مطلب تو وہ مجھے پھر قرأت بھی سکھاتے تھے. تو ہر صبح تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ ہوتا تھا ہمارے اسکول میں
وہ کھڑا ہوتا تھا اسمبلی میں اور وہ اشارہ کر کے مجھے بلاتے تھے کہ تلاوت کرو. ٹھیک ہے, تو وہ کانفیڈنس لیول جو مجھ میں تھا کہ میں پبلک کے سامنے جاتے ہوئے نہیں ڈرتا ہوں, وہ وہاں سے شروع ہوا تھا, جو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں تو آگے کھڑا ہو گیا کیونکہ استاد نے کہا, اور میں نے جی وہ اپنی سورہ پڑھی اور چلا گیا. پھر 10 سے 15 سال کا ہوا تو اسکول میں جو وہ ڈیبیٹس ہونے لگیں, تقریریں ہونے لگیں, تو وہ جو اردو کے ٹیچر تھے یا سندھی کے ٹیچر, وہ بلاتے تھے ادھر آؤ بابا, تم جو ہے ڈرتے نہیں ہو کسی سے, تم کھڑے ہو کے اسٹیج پہ تقریر کرو گے. اب دیکھیں چیز وہی ہے, صرف وہ گرو کر رہی ہے ڈفرینٹ اسٹیجز میں. ٹھیک ہے, تو وہ 10 سے 15 سال کی عمر میں اسکول میں جو ہے مختلف فنکشنز میں تقریریں کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ تقریر کوئی وہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا, میں کوئی اچھا اسپیکر نہیں ہوتا تھا, لیکن لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا, چیخیں مار مار کے, ہاتھ ہلا ہلا کے, لیکن وہ کر لیتا تھا میں. پھر میں کالج میں آیا تو مباحثوں میں جانے لگا اسی اسٹرینتھ کی وجہ سے. تو پھر میں پروفیشن میں آیا ایز اے ڈاکٹر, تو بہت سارے لوگ مجھے صرف اس لیے پسند کرتے تھے کہ میں بڑا شیریں زبان ہوں, میں لوگوں سے بہت پیار سے بات کرتا ہوں. تو وہ کہتے تھے یار ان کے پاس جا کے آدھا مرض تو باتوں سے ہی دور ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے فیس دے رہے ہوتے تھے, میرا کام چل رہا ہوتا تھا اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو مطلب اب غور کرتا گیا میں 5 سال کے ان ٹکڑوں میں, تو میں نے دیکھا کہ میری سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی ایک, اور وہ تھی میری فن گفتگو اور تقریر کا فن, بس اور کیا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر میں اسی کو پیشن بنا لوں تو میں آگے زیادہ جلدی جاؤں گا. تو پھر یہی ہوا کہ آج میں آپ کی دعا سے پچھلے ہفتے ہی ڈسٹنگوشڈ ٹوسٹ ماسٹر بھی ہو گیا ہوں. اور ہاں آپ نے دیکھا, تو مطلب یہ کہ تمام تو آج میں یہی کرتا ہوں ایز این انٹرنیشنل اسپیکر, کوچ, ٹرینر. یہ سب اسی سے ریلیونٹ ہو گئے نا خود بخود. تو آپ کی زندگی میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو ڈسکور کرنی ہے نا. آپ بیٹھ کے سوچئے. تو سجاد بھائی یس, یہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی آ رہی ہے. اندر سے وہ آپ کی گرو کی ہے پچھلی آپ کی گزشتہ زندگی میں, آئی کہیں باہر سے ہی تھی, ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اندر پیدائشی تھی. کوئی شخص پیدائشی مقرر نہیں ہوتا, کوئی شخص پیدائشی سنگر نہیں ہوتا, کوئی شخص پیدائشی مفکر نہیں ہوتا, سائنٹسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. اب ایڈیسن کوئی پیدائشی بلب ایجاد کرنے تو پیدا نہیں ہوا تھا, وہ تو ایک انسان تھا, پیدا ہوا تھا. وہ پھر اس میں ایک پیشن آیا کہ نہیں میں یہ کر کے دوں, تو پھر اس نے یہ کرنا شروع کیا. تو یس, یہ اٹس ہڈن ان یو ان ڈفرنٹ سینس ود دی پیسج آف یور ایج, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو اڈاپٹ فرام سم ویئر ایلس. ٹھیک ہے, جیسے بلال بھائی نے کہا ہے, از اٹ جسٹ می اور مسٹر سمروز وائس از بریکنگ اپ. یہ تو دوسرے دوست جواب دے سکتے ہیں. مجھے تھوڑا سا ایک دو جگہ محسوس ہوا تھا کہ آواز میں کچھ ایشو ہے. آگے چلتے ہیں. سجاد بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ کین یو ہیو ملٹیپل پیشنس. کیا خیال ہے سمرو صاحب, کیا جواب دیں گے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیے پیشن کا جو تعلق ہوتا ہے مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. سجاد خان بھائی کو جو ہے نا وہ آپ نے جو پہلے کا ریپلائی کیا تھا اس میں تقریباً جو نا ٹچ کر دیا تھا. میں تھوڑا لاجیکلی اس طرح سے بتاؤں گا کہ دیکھیں جو ہمارا جو پیشن کریٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پرپز میں ایفرٹ ہوتی ہے. اصل میں کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے لائف میں ہمارا, اس کے لیے ایفرٹ ہوتی ہے. وہ پرپز جو ہے وہ کوئی پہلے سے کریٹ نہیں ہوا ہوتا, بائی نیچر نہیں ہو رہا ہوتا. لائف کے ساتھ ساتھ ہمارے پرپز چینج ہوتے رہتے ہیں, ہمارے ویلیوز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, اور ان ویلیوز کو حاصل کرنے کے لیے پرپز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہماری ایفرٹ ہوتی ہے وہ بھی پیشنائز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہوتا ہے, اس لائف میں ہم کسی کو رول ماڈل بنا رہے ہیں جس کی ویلیوز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, دوسری ہوتی ہیں جو وے آف لائف ہوتا ہے اس کو ہم اپناتے ہیں. اس میں جو ہم اسٹیپ کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں ہم اپنے پیشن کو جوڑ لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ
जिस तरह से कि हमारी नीड होती है, हमारी नीड की वजह से भी हमारा जो है वो पैशन क्रिएट हो जाता है, जी क्योंकि दैट इज द समथिंग मस्ट हैपन टू एनीहाउ। वो क्या होता है कि हमारा पैशन क्रिएट हो जाता है। तीसरी जो समझिए कि आपका जो है एक चीज आपकी जैसे आपका मतलब कि स्ट्रेंथ है, जिस चीज में हम स्ट्रेंथ फील करते हैं और उस चीज को जब हम करते हैं इजी नहीं कर पाते हैं, जी उस चीज को जब हम इजी नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, हमारा शौक पैदा होता है। शौक पैदा वही शौक जो होता है हमारे पैशन को ब्रेक कर देता है। तो वट एवर द different activities you are doing, जी so all those different activities are creating different purpose जी into our life. तो उन पर्पस को हासिल करने के लिए जितनी भी हम एफर्ट लेते हैं वो हमारे पैशन से। जी और उसमें ये भी है सुमर साहब, मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा सज्जाद भाई के लिए कि देखें पर्पस जो होता है ना, होना तो हर इंसान के पास अपना एक पर्पस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपका अपना ही हो। ठीक है, पर्पस आप कहीं से भी अपना भी सकते हैं। मसलन अब मैं बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ कि यार अब्दुल सत्तार ईदी को, या जैसे आप ये समझ लें कि हमारे बहुत सारे नौजवान आजकल जो है वो रेहान अल्लाह वाला के बहुत बड़े फॉलोअर्स भी हैं इसमें, तो हाँ इंस्पायर किया उसने और वो बड़ा अच्छा काम करता है। तो उसका एक पर्पस है कि जी मैं पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करता हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है अब नया पर्पस सोचने की, अगर मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ मैं कहूँगा दैट्स इट, मैं भी इस पे काम करूँगा। अब मेरा पैशन डिफरेंट होगा, पर्पस वही है हम दोनों का। उसका अपना एक रास्ता है, मेरा अपना एक रास्ता है कि आखिर गुर्बत का खात्मा मैं किस अंदाज से कहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ, कहाँ वो अपना काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो, कि भाई लोगों को कह रहे हैं ये कर लो, डिजिटल कर लो, वो वीडियोस बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दैट्स ए गुड वे। लेकिन दूसरी तरफ मैं उसी पर्पस को किसी और अंदाज से चाहता हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, उनकी सोच बदलूँ। ठीक है, मेरे पास वो पैशन नहीं है कि रात के 3 बजे तक बैठ के मैं वीडियोस बना के रोज़ाना 15-15 भेजूं, क्योंकि मेरे साथ वो सहूलतें नहीं हैं। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मेरा मतलब है कि पैशन चेंज मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर्पस फिर भी हम सबका एक ही है कि हम इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर दें, इस मुल्क का हर शख्स, हर शहरी जो है वो खुशहाल हो, आला तालीम खुद ब खुद फिर आज देखें ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है हमारे माशरे का और हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आज फेस कर रहे हैं हम, वो क्या है? जहालत और गुर्बत, दो ही तो चीज़ें हैं हमारी, तीसरी कोई मसला नहीं है हमारे माशरे में। वहाँ अगर जहालत का खात्मा अब अंग्रेज़ी स्कूलों से नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये भूल जाएं कि बड़े बड़े अंग्रेज़ी स्कूल और वहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीना कर्ज़े लेकर बच्चों की फ़ीस देकर आप उनकी जहालत नहीं ख़त्म कर सकते। जहालत जिसको आप कह रहे हैं वो जहालत नहीं है, वो मतलब जिसे आप समझ रहे हैं जहालत। डिग्री लेने के वालों के पास भी बहुत बड़ी बड़ी जाहिल लोग मैंने देखे हैं जिनके पास बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हैं, जिन्हें इंसानियत का कोई पास नहीं है, जो अखलाक से पेश नहीं आ सकते, जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, जिन्हें कामयाब होने का फ़न नहीं आता। मेरे नज़दीक वो भी जाहिल हैं, डिग्री होने से क्या होता है। और ऐसे लोग जो किसी डिग्री के बगैर भी लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों को आगे लेके चल रहे हैं, उनको रास्ते दिखा रहे हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, वो सबसे बड़े मेरे नज़दीक आलिम फाजिल हैं। तो मेरा मतलब है कि उस जहालत को हम इसी तरह ख़त्म करेंगे जिस तरह रेहान साहब भी कर रहे हैं, हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को सिखाएं। वो किताबें जो दर्स व तदरीस में नहीं पढ़ाई जाती, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है या कोई भी ऐसी किताबें, लेकिन आप देखें कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग दुनिया में उन्हीं को पढ़कर अमीर बने। हम उन्हें नहीं पढ़ा रहे थे, तो हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए हम एक दूसरे को आगाही दें। तो खुद ब खुद यानी हमने कहा ना कि हम पैशन जो है हमारा एक ही है, मतलब पर्पस एक ही है, पैशन डिफरेंट है हमारे, पाथ जो है हमने डिफरेंट चुने हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइज प्लानिंग है ना उस मंजिल की तरफ जाने की तरह मुख्तलिफ है, लेकिन काम सब एक ही कर रहे हैं। तो यस, आपके पास मल्टीपल पैशंस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही काम में आपकी ज़िंदगी एक ज़ाती है, एक समाजी है, एक माशी है, उनमें कभी कभी आपको तकसीम करना पड़ता है कि जो ज़ाती ज़िंदगी में काम है वो माशी ज़िंदगी में उसको इंटरजेक्ट नहीं करना है आपने। तो यस, आपके पैशंस डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद
ایک دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے تو میں اس پہ پوچھوں گا آپ نے سمرو صاحب سے، حالانکہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے میرا خیال ہے، اس کے لیے تو ہمیں پھر 2 گھنٹے اور چاہیے ہوں گے. واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس؟ کیا کہیں گے سمرو صاحب؟ مختصر بہت. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایموشنل جانا والا سے کر سکتے ہیں اس میں کہ ایموشنس جو ہے کو اگر میں تھوڑا سا ایک فگر آؤٹ کروں ہمارے مائنڈ، میرے خیال میں اس کا آ جائے گا ایموشنل انٹیلیجنس کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں 5 سینسز ہوتے ہیں. 5 senses are the entry point for the information or the thought which will create the thought into a conscious mind. پھر conscious mind سے وہ جو thought ہوتے ہیں ہمارے وہ انٹر ہوتے ہیں سب کانشیس مائنڈ. وہ جو سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے thought سے انٹر ہوتے ہیں that thought now is converted into emotion. اس طرح کی بھی بہت تھاٹ ہوتی ہے، وہ تھاٹ جس طرح سے کہ اگر کوئی اس طرح کی تھاٹ ہے وہ پھر ہماری میموری سے ہمارے جو جس طرح کے ہوتا ہے اس سے وہ کیچ کرتے ہیں، ایموشن کریٹ کرتے ہیں. ہیپینس کا ایموشن ہو گیا، خوف کا ہو گیا، تو یا کہ غصے کا ہو گیا، وہ ایموشن سے وائبریشن کریٹ کرتے ہیں. وہ وائبریشن ہماری باڈی پہ جا کے ریزلٹ کریٹ کرتے ہیں. So this is the not the way how our mind is working. So جب ہم بات کریں emotional intelligence کہ how intelligently we are managing our emotion, how intelligently we are managing our emotion. Yeah. So how we can do this actually? Yes. First of all, the first layer is the thought. If we are managing smartly our thought, it means now we can manage smartly our emotions. دوسرا اس میں لکھ کے دوسرا اس میں کنیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ریزلٹ کریٹ ہو جاتی ہے وہ ریزلٹ پھر اگر سائیکل ہو جائے پھر ہمارے تھاٹ کی طرف سائیکل ہو جائے تو یہ ملٹیپلائی ایموشن کرتا ہے. ایموشنز ملٹیپلائی جب بھی آپ دیکھیں آپ اس کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، آپ جب غصے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو ایک ریسپانس آتا ہے، ماحول سے ایک ریسپانس آتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سائیکل کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کا غصہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک پانی کے گلاس سے غصہ بندہ قتل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غصہ شروع ہوا مگر وہ جب سائیکل اس کا بنا اور پھر وہ تھاٹ پروسیس سائیکل بنا تو اس رٹ سائیکل نے ملٹیپلائی کر دیا. تو اس رٹ سائیکل کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور ایموشن کو سیلف مینیج کرنا ہوتا ہے، تھاٹ کی مینجمنٹ. اس پورے سائنس کو کہتے ہیں، پوری اسٹرکچر کو کہتے ہیں ہم ایموشنل انٹیلیجنس. تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں بات ہو یا ایک بہت طویل سبجیکٹ ہے یہ، میں سمجھ رہا ہوں. کے ساتھ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مختلف جو ہے وہ کیمیکلز جو ہے نا وہ برین تو اس کے ساتھ انٹرلنک کر سکتے ہیں. ہاں نہیں بڑا تفصیلی ہے، لیکن جیسے میری تو ڈیفینیشن ہمیشہ میرے دوستوں نے اور بالخود سجاد بھائی آپ نے سنی ہوگی جب پچھلے لیکچرز کی سیریز جو کی تھی کہ ہیومن بینگ ہے کیا. ہیومن بینگ از اے اسپرچول بینگ gifted with an unlimited intelligence in a physical body. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک روح ہے جسے عقل تحفے میں دے کے انسانی جسم کی شکل میں زمین پر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، دوسرے لفظوں میں باقی تمام مخلوق ایسی ہیں یا تو وہ فزیکل باڈی ہیں یا صرف روح ہیں، عقل نہیں ہے ان میں. دیکھیں نا، فرشتے روح ہیں، تمام فرشتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن انہیں عقل سے نہیں نوازا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف حکم سنتے ہیں اور کرتے ہیں، بس ان کی اپنی کوئی انٹیلیجنس لیول نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ کرو، وہ کر رہے ہیں، بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے،
اسی طرح جانور ہیں جتنے اور دوسری مخلوق ہیں اس دنیا میں، وہ سب فزیکل باڈیز ہیں لیکن ان کے پاس انٹیلیجنس نہیں ہے. ایک ہم واحد ایسی مخلوق ہیں، اسی لیے خدا نے ہمیں اپنا نائب کہا ہے جس میں یہ صلاحیت دی ہے. اب ایموشنل انٹیلیجنس چونکہ وہی جیسے پورا اگر آپ تھنک اینڈ گرو رچ کے ان چیپٹرز پہ چلے جائیں تو تقریباً 5 چیپٹر ہم نے اس پر ڈسکس کیے مختلف، سب کانشیس مائنڈ اور برین اور آٹو سجیشن اور یہ سب اسی کا حصہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے. وہ فیکٹرز ہیں کہ وہی کانشیس مائنڈ سے پھر فلٹر ہو کے سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہے، پھر سب کانشیس مائنڈ سے فیلنگز بنتی ہیں، ایموشنز جسے کہتے ہیں. اور ایموشن کیا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ انرجی ان موشن، یعنی جو موشن جو ہے اس میں انرجی کے ساتھ جب موشن ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکشن کرتے ہیں ہم. جیسے اب سمرو صاحب نے کہا کہ آپ غصے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی موشن میں آتی ہے فیلنگز کی وجہ سے، غصے کی فیلنگ کی وجہ سے، پھر آپ وہی حرکت کرتے ہیں جو غصے میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ لاؤڈ ہو جاتے ہیں، یا آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں، وہ سارے غصے کی کیفیت ہے نا. اور پھر اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکشن کا پھر جو ہے وہ ہمیں رزلٹ ملتا ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس بہت طویل سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو سمرو صاحب اور ہم کوشش کریں گے ایک آدھ ایسا الگ سے اس پر پورا شو کر لیں NLP کے حوالے سے بھی، کیونکہ مجھے بھی بڑا سبجیکٹ پسند ہے لیکن وہ اتنا طویل ہے کہ پھر یہ سارا وقت چلا جائے گا. تو امید ہے سجاد بھائی آپ سمجھ گئے ہوں کہ چھوٹی مختصراً ہم نے کوشش کی ہے. دوسرا سوال ہے رضوان بھائی کا، از آلریڈی دیر یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. ویری گڈ، بہت اچھے. پھر انہوں نے رضوان بھائی نے کہا گڈ کویسچن، پریپیئر سیلف. پھر ڈاکٹر فاز یو آر جینیس، وی آر ناٹ لائک یو. دیکھیں جی میں جینیس نہیں ہوں، میں بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں خود سیکھتا ہوں، اسی لیے میں سمرو صاحب جیسے لوگوں کو اور کوشش کرتا ہوں اور بھی جو ہیں تو ان کو لاؤں اپنے ساتھ تاکہ ہم بیٹھ کر بات کریں ایک دوسرے سے سمجھنے کی، اور آپ جیسے دوستوں سے بیٹھ کر سوال و جواب میں سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں جینیس وینیس ہم سب انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ہم سب یونیک لوگ ہیں. آپ میں بھی ایک بل گیٹ چھپا ہوا ہے، سمرو صاحب میں بھی ایک مائیکل جارڈن بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں، اور جو اپنے سجاد بھائی ہیں ان میں بھی ایک مارک زکربرگ کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے کسی اور طریقے سے. اب ہمیں ڈسکور کرنا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی وہ تھی، ہماری کیا ہے. تو ہم سب اپنی اپنی تلاش میں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب میں کوئی نہ کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سجاد بھائی کہتے ہیں کہ سو اٹ مینس دیٹ یور برننگ ڈیزائر کین بی کنورٹیڈ انٹو پیشن. میرے بھائی برننگ ڈیزائر ہی تو پیشن بنتی ہے. یہی تو خاص بات ہے. دیکھیں نا، وہ ڈیزائر جب برننگ نہیں ہے تو پیشن کہاں سے؟ پیشن تو اسی چیز کا ہوتا ہے نا جس کے لیے آپ سب کچھ کر گزرتے ہیں. نیندیں اڑ جاتی ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ جاگ کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، جب وہ لوزر یہ کہہ رہا ہوتا ہے او اٹس امپاسبل، اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نو اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس پاسبل. یہی تو فرق ہے آپ میں اور ان میں، کیونکہ وہ آپ کا پیشن ہے، اس کا نہیں ہے. تو پیشن برننگ ڈیزائر کا ہی دوسرا نام کہہ سکتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوستو اور سوالات ہیں تو ضرور کیجیے، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت اچھا موقع ہے کہ سمرو صاحب کو ہم نے پکڑا ہوا ہے تو ان سے بات ہو سکے گی اور میری مدد کریں گے وہ جواب دینے میں. تو ضرور کیجیے. ڈاکٹر جب تک سوال آئے جی تو میں یہ کروں گا کہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے اگر دوسرے جہاں پر سبجیکٹ ہم نے پہلے بات کی کہ اکیڈمک میں دوسرے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ جو کہ آپ کے اسکول لیول پہ ہو یا کالج لیول پہ ہو اور یونیورسٹی لیول پر بھی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا یونیورسٹی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کنفیوز ہوتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اور اسٹڈی کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. بس یہی ایک میں چیز ہوتی ہے کہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے کوئی جواب مل جائے ان کو ڈگری کو لے کر جواب ڈھونڈنے لگے، مگر وہ اپنی زندگی میں کس طرح سے ایپلیکیٹ کر سکتی ہیں یا وہ خود علم کو، میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں لائف میں.
تو اپنی لائف پہ خود اپنا کنٹرول کس طرح سے لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ شروع کے لیول سے کرائی جائیں. کچھ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو والدین مل جاتی ہے، ادروائز اسکول اکیڈمی ہماری وہ اس طرح کی کوئی پرووائڈ نہیں کر پاتا. جی جی ایک اچھا سوال آیا اور بڑا خوبصورت سوال ہے سجاد بھائی کا کہ ہاؤ ٹو اوائڈ شائننگ آبجیکٹس ٹو بیکم یور برننگ ڈیزائر. تو سجاد بھائی اس کا جواب پہلے میں دیتا ہوں، پھر سمرو صاحب سے بھی لیتے ہیں. کہ دیکھیں جی بات یہ کہ یہ جو اسے کہتے ہیں نا سراب، اردو میں ایک لفظ ہے سراب، یعنی ریگستان میں اب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ذرا سی دور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پانی ہے، وہ سراب ہوتا ہے، یعنی دھوکا ہوتا ہے وہ. تو یہ زندگی کے سراب ہیں سارے شائننگ آبجیکٹس. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک آواز کو سنیے. سب آوازیں تو بہت شور ہو جاتا ہے نا، ان میں پھر آپ کھو جاتے ہیں کہ کس آواز کو مانوں کس کو نہ مانوں. تو کسی نہ کسی کو، جیسے ہمارے پرانے زمانے میں اپن یہ کہتے تھے، اور جو بڑا مطلب ریلیجیس اس میں بھی اس کو مانا جاتا ہے، گرو سسٹم جو کہلاتا ہے. ہمارے یہاں پیغمبر تھے الحمدللہ، وہی سسٹم تھا نا کہ بھئی آپ کسی ایک کو مانیے، وہی آپ اس کے جو بتا رہے ہیں اس کو فالو کریں. اسی طرح زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے گرو بنانے پڑتے ہیں، جسے مینٹورشپ بھی کہتے ہیں. مینٹورنگ کیا ہے؟ ایک گرو ہی ہوتا ہے نا، جو آپ سے پہلے زندگی میں وہ سارے کام کر چکا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی قسم کے کام، یعنی قریب تر جو ہیں. تو وہ آپ کو وہ ان بے وقوفیاں یا جو کمزوریاں یا جو ناکامیاں اس نے دیکھی ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار نہ کرو، میں کر چکا ہوں. یہی ہوتا ہے نا مینٹورنگ. تو اپنا کوئی گرو بنا لیجئے، کسی کو گرو مان لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے طویل گفتگو بھی کر رہا ہو، لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے نا. آگے چل کے یہ جو کتاب ہم اب اسٹڈی کر رہے ہیں 15 انویلیبل لاز آف گروتھ، سمرو صاحب بڑے اچھے طرح واقف ہے اس کا. اس میں لا آف ماڈلنگ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ ماڈلنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی مجھے ڈاکٹر فضل بننا ہے یا میں کہوں میں جی سمرو صاحب بننا چاہتا ہوں. نہیں، ہم کوئی کسی کو آپ بننا نہیں چاہ رہے، لیکن ایک ماڈل کر رہے ہیں کہ یار ان کے انداز جو ہیں اسی طرح میں بھی بننا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اپنا اسٹائل لاؤں گا، میں اپنا مطلب سبجیکٹ لے کر آؤں گا جس پہ میں بات کروں، یا جو بھی آپ کا ہے گول. لیکن آواز تو ایک سنیے نا، کسی کو ماڈل تو بنائیے نا. لائف میں ماڈل جب تک نہیں ہے آپ کے کوئی، تو پھر آپ کو منزل صاف نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ہمیں ماڈل تو کرنا ہوتا ہے. کسی کو ماڈل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی میمکری کروں، میں اس کی نقل کروں، اسی کی طرح ہاتھ اٹھاؤں پاؤں اور بات کروں، چیخوں چلاؤں یا جو بھی وہ کرتا ہے. نہ 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 نہ، وہ اس کا اپنا اسٹائل ہے. اب میں جیسے جان میکسویل میرے گرو ہیں، سمرو صاحب بھی اتفاق سے ہمارے اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو جان میکسویل ہمارا ماڈل ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اسے واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں غور سے، اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں. پھر اس میں ہم اپنی زندگی کے تجربات بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا فیتھ ڈیفرنٹ ہے میرے فیتھ سے، نمبر 1. نمبر 2، اس کے تجربات، وہ امریکہ میں پیدا ہوا پلا بڑھا، میں پاکستان میں سندھ میں، جیسے سمرو صاحب سندھ میں پیدا ہوئے پلے بڑے. ہمارے اپنے تجربات تھے جو اس کلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہاں کی کلچر سے. تو امریکنز تو وہ اسے ریلیٹ کر سکیں گے، لیکن ایک ایز اے پاکستانی میں نہیں کروں گا. تو میں اپنی کہانی کو اس کے اندر کیسے انکارپوریٹ کرتا ہوں، میرا اپنا ایک اسٹائل اس میں کیسے لاتا ہوں، وہ میرا اسٹائل ہے. وہ جان میکسویل کو میری نقل کرنی پڑے گی اگر وہ پاکستان آئے گا اور وہ یہی کام کرنا چاہے گا اور وہ اردو زبان بولنا چاہے گا، تو اسے ہماری نقل کرنی ہوگی نا، اس کا اسٹائل نہیں چلے گا وہاں. تو میرا مطلب ہے کہ آپ ماڈل بنائیے، نقل کسی کی نہ کیجیے، اپنا اسٹائل لائیے، اپنا پیشن اپنا خود بخود تلاش ہو جائے گا، لیکن آپ ماڈل ضرور بنائیے. تو اب سمرو صاحب سے پوچھتے ہیں اس بات پہ. ڈاکٹر صاحب میں سے ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی، بہت اچھا ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ جس کی بہت اہم ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم یقین کریں کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم مینٹور ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ ہمارا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور ٹائم مل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہاؤ ٹو اوائڈ شائننگ آبجیکٹ بیکم یور برننگ ڈیزائر. دیکھیں ہم اگر
जायजा लेते हैं अपने आसपास दुनिया का कि दुनिया में जिन लोगों ने जो भी काम अपने लिए खाली किए हैं, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी काम करूँ, मैं वो भी काम करूँ, जो अपने लोग समझते हैं कि हमारे अपने ख्वाहिश, फायदे और अपनी अच्छी गुजारने के तरीके को मेंटेन करना या बढ़ाना इसके लिए होते हैं, वो कभी खुश नहीं होते। कभी अभी मेरे ख्याल लास्ट वीक या 3-4 दिन पहले कोई इतनी बड़ी जो है ना इंडियन कोई है पर्सनैलिटी है, वो कोई बॉलीवुड का शख्स जो कभी बहुत चलता है, तो उसके पास पैसा सब कुछ था लेकिन उसको खुदकुशी कर ली। मैं नाम तो भूल गया, तो उससे खुदकुशी कर ली। इसका मतलब है कि जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जो हम अपने लिए खाली होते हैं, वो हमें सैटिस्फाई नहीं कर पाते। तो हमें सैटिस्फाई कौन सी चीज़ कर पाती है कि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं। आप देखेंगे कि आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो ये इस तरह की सारी भी डिज़ायर्स हैं, जिनको हम शाइनिंग बोल रहे हैं, जिनको हम एक ख्वाहिशात नफसानी बोलते हैं, वो सारी जो है ना हमसे छिप जाएँगी और हम अपने इस तरह की थॉट्स में जाएँगे जो हमें खुशी भी दे रही होगी, हमें सैटिस्फैक्शन भी दे रही होगी। दुनिया में आप इस चीज़ का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स आप ढूँढें, देखें, जिसने अपने लिए सिर्फ काम किया हो तो दुनिया याद भी नहीं करती और उसको सैटिस्फाई भी नहीं होता। जिसने दूसरों के लिए काम किया है, अपनी ज़िंदगी को किया है, थोड़ा बहुत कुछ भी दुनिया भी याद रखती है, वो बंदा भी खुश रहता है और सैटिस्फाइड रहता है। सुमर साहब, एक और सवाल हमारे भाई अली हसन मल्ला साहब ने किया है कि यू कैन फाइंड अर्निंग डिज़ायर इन एवरी यंग जनरेशन ऑफ साउथ एशिया थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट हाउ टू कन्वर्ट अर्निंग डिज़ायर टू द बर्निंग डिज़ायर। ये बड़ा एक आम सा मसला है। देखें जी, वो हम लोग जो है ना वो जिसे कहते हैं ना पॉपकॉर्न जनरेशन चल रही है। वो चाहती है कि बस वो पॉपकॉर्न जैसे वो थैले में होते हैं और माइक्रोवेव में लगाइए, 5 मिनट में वो फुदक के जो है वो बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ज़िंदगी थोड़ी उससे मुख्तलिफ है, इतनी जल्दी तो हम लोग क्विक रिज़ल्ट चाहते हैं हर चीज़ का। तो अर्निंग डिज़ायर वही होती है, यानी कि मैं कितनी जल्दी अमीर बन जाऊँ। ठीक है, अब ये जो ख्वाहिश है ना, ये सबकी होती है और ये आज की नहीं है मल्ला साहब। मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ कि लोग क्यों डॉक्टर या इंजीनियर बनाते थे अपने बच्चों को उस ज़माने में। क्या मतलब, क्या उनकी वालिदैन क्यों बनाना चाहते थे कि बस इसलिए कि वो खाता पीता हो जाए, पैसे की रेल पेल हो जाए, यही थी ना। और क्या, लालच तो हर दौर में रही है ना, उसका अंदाज दूसरा था। अब आजकल आईटी का दौर है तो लोग आईटी से अमीर बनना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारी नई जनरेशन बजाय ये सोचने के कि हाउ क्विक एंड हाउ लॉन्ग इज गोइंग टू टेक टू बिकम रिच, बल्कि वो ये सोचना शुरू कर दें हाउ फार आई कैन गो। ठीक है, देखें फिर उसकी सीलिंग तो कोई भी नहीं है ना। दौलत का मयार क्या है, हर शख्स का डिफरेंट है। कोई शख्स 1 लाख रुपए की नौकरी में खुश है, कोई शख्स 1 करोड़ रुपए की नौकरी में खुश है, कोई शख्स 10,000 रुपये रोज़ाना बनाना चाहता है, कोई शख्स 1 लाख रुपये रोज़ाना बनाना चाहता है। हर एक, और ये सारे आईटी की बात कर रहा हूँ, हमारी तो अपनी बात नहीं कर रहा मैं, कि मतलब इसमें भी कोई सीलिंग तो नहीं है ना। तो सीलिंग, ये जो अर्निंग डिज़ायर करते हैं तो वो एक सीलिंग ले आते हैं अपने जहन में कि यार बस मैं इतना कमाऊँ, इतना अमीर हो जाऊँ। अब उन्हें यही नहीं पता कि उनसे बड़े अमीर भी दुनिया में बैठे हैं। फिर उनको देखोगे तुम कि यार मैं उन जैसा हो जाऊँ। तो मेरे भाई, बात यह है कि उसको छोड़कर अगर हमारी यंग जनरेशन ये देखना शुरू कर दे कि हाउ फार आई कैन गो। अब मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तो उसको पता था कि मैं कितना कमाऊँगा, या अमेज़ॉन का जेफ जो है, या जितने भी जैक मा को ले लें, या एलन मस्क को ले लें, ये सारे, इनको खुद भी नहीं पता था जब वो शुरू हुए। अमीर तो सभी बनना चाह रहे हैं ना, और सब चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अर्निंग डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर कैसे बनाया जाए? नहीं बनाना चाहिए अर्निंग डिज़ायर को। सबसे बड़ी बात है कि अर्निंग डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई दौलत से पैशन का ताल्लुक नहीं होता। पैशन का ताल्लुक होता है, जैसे अभी सुमरो साहब ने वो इंडियन एक्टर की मिसाल दी कि भाई उसके बाद दौलत भी दी, शोहरत भी दी, क्या हुआ?
لیکن اس کو خودکشی کرنی پڑی یا جو بھی اس نے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، نہ میں ان چیزوں میں دلچسپی لیتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا. لیکن وہ برننگ ڈیزائر جو ہوتی ہے نا، برننگ ڈیزائر تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے جلا دے. اندر سے جلانے والی خواہش دولت تھوڑی ہوتی ہے. دولت تو بہت اس کا ایک معمولی حصہ ہے. اس سے بڑی بڑی چیزیں دنیا میں آپ کے منتظر ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک مثال لے لیں جیسے عبدالستاریدی کی، ٹھیک ہے، اب اس کو دولت کی خواہش تو نہیں تھی نا، وہ تو کھدر کے کپڑے پہنتا تھا، زمین پہ بیٹھا ہوتا تھا. لیکن ایمانداری سے فیصلہ کریں اور سچائی سے آپ بتائیں کہ اگر اس جگہ پر آپ کے دو بڑے قدآور ترین جو دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈر کھڑے ہوں اور ایک طرف ستاریدی آ کے کھڑا ہو جائے، لوگ کس کو زیادہ احترام کرتے؟ حالانکہ وہ سب سے بڑی پارٹیوں کے لیڈر بھی ہیں. لیکن دیکھیں آپ، ستاریدی کو لوگ زیادہ احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مدر ٹریسا کو زیادہ عزت دیں گے. اسی طرح کے جو لوگ ہیں دنیا میں، تو وہاں ارننگ سے زیادہ ان کی جو برننگ ڈیزائر کچھ اور تھی، ارننگ نہیں تھی. تو ارننگ ڈیزائر کو برننگ ڈیزائر میں ہمیں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں صرف سمجھنا چاہیے کہ ہاؤ فار آئی کین گو، کتنی دور تک میں جا سکتا ہوں اس پیشے میں، دولت سے ہٹ کر. مطلب میرا نام، اور میں ایسا کام کر جاؤں کہ آنے والی نسلیں مجھے یاد رکھیں. یہ ہے سارا کمال. کیا کہیں گے سمرو صاحب؟ جی میں ڈاکٹر میں علی حسن بھائی کی کوشچن کو ایک اور طریقے سے لے رہا ہوں. جی جی شاید جتنا بات پہ ہمارا دھیان دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ارننگ از دی ریکوائرمنٹ آف ایوری ون، اور وہ بہت امپورٹنٹ پریورٹی الگ چیز ہے، مگر ارننگ تو بہرحال وہ بیسٹ نیڈ آف ایوری ون. تو لوگوں کو کس طرح سے مائل کیا جائے کہ وہ ارننگ سورس ہے اپنا انٹرنیٹ کے تھرو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے نا وہ کنورٹ کر سکتے. تو اس پوائنٹ سے میں بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب ہم پیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی ارننگ ڈیزائر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطلب کہ ہم پیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیشن جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی بات کا ذکر کیا، اسٹرینتھ از دا بیسک ویلیو. اگر آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے تو کسی چیز کے کرنے کی، تو آپ اس کے متعلق اپنا پیشن بھی کریٹ نہیں کر سکتے. اپنی اگر پیشن آپ کریٹ نہیں کر سکتے، جب ہم ارننگ ڈیزائر کی بات کر رہے تھے، برننگ ڈیزائر کی بات کی تھی، تو اس نے ٹارگیٹ سیٹ کیے جو 6 کوشچن پہ آتے ہیں، جو 6 ریپیٹیشن آپ ڈیلی کریں، اس میں آپ ٹارگیٹ بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیزائر چیپٹر میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ریئلسٹک کو. اب وہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ارننگ ہے، سپوز آپ کے لیے آپ کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے، آپ کے لیے تو وہ ریئلسٹک ہے، لیکن ایک ایسے بات سامنے آپ وہ بات پتا ہی نہیں ہے، تو اس کو اس کی اسٹرینتھ اس سے نہیں ہے، اس کو کام نہیں آتا تو اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوگی، تو وہ اس کی برننگ ڈیزائر نہیں ہو پا رہی. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو انٹرنیٹ کی تعلیم کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، کوچنگ کریں لوگوں کی، اور پھر لوگوں کو اپنا ریزلٹ کے تھرو جو ہے نا لوگوں کو ڈائیورٹ کیا اچھی چیز ہے، ارننگ کا ایک اور طریقہ اچھی چیز ہے. لیکن اسی طرح سے ہم ان کی ڈیزائر کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ان میں اسٹرینتھ نہیں ہے، خالی باتوں سے وہ ڈیزائر کریٹ نہیں ہوگا. جی جی بہت شکریہ. اوکے دوستو، میرا خیال ہے کہ اب ٹائم خاصا ہو گیا ہے. اگر کوئی اور سوال ہے تو ضرور کیجیے، ورنہ پھر ہم چاہیں گے کہ اجازت لیں. اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ واضح نہیں ہوئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں اگر کوئی صاحب کسی سوال کے ساتھ. میں نہیں دیکھ رہا کوئی سوال ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھ لوں پیچھے کوئی رہ نہ گیا ہو. اوکے، بہت سے اچھے دوستوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو تھینک یو. اظہر سومرو صاحب بڑے پرانے دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں. ڈاکٹر فرح یونس بہت بڑی کوچ ٹرینر. سعد اللہ خان، رمیش کمار، سجاد بھائی، اشتیاق بھائی، سارے ہمارے
مہربان ہیں جو اس وقت موجود ہیں. یس اوکے یس اٹ کین بی. ٹھیک ہے جی. پھر میرا خیال ہے سوال کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. یہ ایک سوال آ گیا ہے سجاد بھائی کی طرف سے. If you have no skill, then burning desire will make to learn that skill. Of course. جسے دیکھیں نا ہر کام کا آغاز کی خواہش سے ہی تو ہوتا ہے. وہی خواہش تو پھر ہمیں زندگی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں چلتے چلتے میں ایک چھوٹی سی ایک نئی چیز بتاتا چلوں دوستوں کے لیے اور آپ کو پسند آئے گی کہ انسانی زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سے پیدا ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہوتا ہے ہماری طرح تو اس میں 4 مرحلوں سے وہ گزرتا ہے. تو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے اور ایک عمر تک تو وہ لاشعوری طور پر لا علم ہوتا ہے. یعنی he doesn't know what he doesn't know. I mean he doesn't know what he doesn't know. ٹھیک ہے نا. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا نہیں پتا ہے. وہ لاشعور ہے. مطلب اس کو پتہ نہیں ہے. پھر ایک ایسی عمر آتی ہے 12 13 14 سال کا ہوتا ہے تو وہ جیسے اب گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی مثال یوں لے لیں کار چلانا, تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے اماں کو ابا کو, کبھی کبھی اپنے اسکول میں وہ بچوں کو دیکھتا ہے جو گاڑی میں آتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے بھی آنی چاہیے. تو اب وہ شعوری طور پر لا علم ہے. یعنی اسے آتا تو نہیں ہے لیکن اسے شعور آ گیا ہے کہ وہ لا علم ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ شعوری طور پر لا علم ہوتا ہے تو پھر اس میں طلب ہوتی ہے سیکھنے کی. ٹھیک ہے. یہ دوسرا سٹیج ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, کہیں اماں سے منتیں کرتا ہے, ابا سے منتیں کرتا ہے, بھائی کو بولتا ہے یار مجھے بھی سکھاؤ, یا ڈرائیور سے چابی چرا کے لے جاتا ہے, خود ہی کوشش کرتا ہے دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل یا کار چلانا, جیسے ہم بھی ایسے ہی سیکھے تھے. تو وہ پھر کیا ہے کہ وہ پوری محنت کرتا ہے, اس میں اس کو ایک عرصہ لگتا ہے, کچھ ماں باپ کوآپریٹ کرتے ہیں تو اسے ڈرائیونگ اسکول بھیج دیتے ہیں سیکھنے کے لیے, جو بھی طریقہ ہے. تو پھر وہ شعوری طور پہ با علم ہو جاتا ہے, لا علم نہیں رہتا. اب اسے شعور بھی ہے اور اسے آ بھی گیا وہ. ٹھیک ہے. وہاں تک تو بات بڑی اچھی ہے. اب اس سے جو اگلا مرحلہ آتا ہے نا, وہ سب سے خوفناک مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اب, کہ اب میں ہوں یا سومرو صاحب ہیں یا جو ہماری عمر کے لوگ ہیں. سومرو صاحب تو خیر ینگ ہیں, میں خواہ انہیں اپنے ساتھ لا رہا ہوں. تو میرا مطلب ہے کہ ہم لوگ اب جیسے 20 سال سے وہی گاڑی جو چلانا ہم نے سیکھی 16-17 سال کی عمر میں, اب برسوں سے ہم چلا رہے ہیں. تو ہم کیا ہوا کہ ہم اتنے بے خبر ہو گئے, آٹو سجیشن کے ذریعے اتنی ریپیٹیشن ہو چکی ہے ہمارے دماغ میں. تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے, اور سومرو صاحب اس بات کی میرا خیال ہے تصدیق کریں گے, کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں صبح اٹھ کے, گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں اور 15-20 منٹ جو بھی راستہ ہے گھر کا اور آفس کا, اور 20 منٹ بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم تو آفس آ گئے, اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا ہم آئے کیسے, کیونکہ وہ ریفلیکسز نے چلا لی ہوتی ہے گاڑی. ہمارا ذہن تو کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. ایسا ہوا ہے نا سومرو صاحب کئی بار. تو وہ کیا ہے کہ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پر با علم ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیسے وہاں پہنچے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ہائی وے پہ, اب مجھے پتا ہے چوتھی ایگزٹ لینی ہے, ایگزٹ نمبر 2 تک تو مجھے یاد ہے, اس کے بعد میں اتنا کھو گیا کہ 5ویں ایگزٹ پہ خیال آ رہا ہے اب یار وہ تو ایگزٹ تو پیچھے چلے گی. ایسا ہوتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پر با علم ہو جاتے ہیں, اور یہاں بری عادتیں جنم لیتی ہیں. یہ بری عادت ہے, یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ آپ بھول رہے ہیں کہ کیا کرنا تھا, کب کرنا تھا, کیوں کرنا تھا. اب کیا ہوتا ہے جتنی بری عادتیں ہیں نا پھر اسی عمر میں جنم لیتی ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہے یہ چیز غلط ہے لیکن ہم توجہ ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ if you have no skill, burning desire will make to learn that skill. Yes, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہر فیز میں. لیکن آپ جب دوسرے فیز کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اسکل تو نہیں آتی لیکن ہماری برننگ ڈیزائر ہمیں بناتی ہے, یعنی آپ شعوری طور پر لا علم ہوتے ہیں پھر وہ سیکھ لیتے ہیں, پھر شعوری طور پر با علم ہو جاتے ہیں. وہاں تک رکھیے گا, خدا را لاشعوری طور پر با علم نہ بنیے گا کبھی بھی زندگی میں, تو وہ آپ کو پھر نقصان سے بچا لے گی اپنی بقیہ. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے, اور انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو میرے لیے یا سومرو صاحب کے لیے
آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں کسی طرح بھی، فیس بک کے میسنجر کے ذریعے، یا آپ ہمارا جو ماسٹر مائنڈ گروپ ہے اس میں بھیج سکتے ہیں سوالات. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی کل پھر حاضر ہوں گے اپنے روٹین سیشن کے ساتھ 15 انویلیبل لاز آف گروتھ کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں چیپٹر کے ساتھ. ضرور جوائن کیجئے، بہت خوبصورت موضوعات ہیں جن پر بات ہوگی. اب ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.